شفا اصل شفا سے ہے کہ جوڑا ہونا، تو یہاں پر جوڑا کس لحاظ سے؟ اصل دو شراکت دار ہیں، ہاں جی، چیز جو ہے مشترکہ ہے، نقصان سے بچانے کے لیے وہ ایک بھیجتا ہے، سیل کرتا ہے اس کو، دوسرا اس کو کہتا ہے کہ اس کو پوچھنے کے بغیر سیل کر دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پہلے اس کا حق۔ شفا کی صورت کیا ہے؟ شفا کس طرح ہوتا ہے؟ زمین ہے، باغ ہے، مکان ہے، یعنی اصل نہیں، پہلی بات تو شفا کا سوال یہ ہے کہ شفا کا معنی کیا ہے، شفا کس شکل میں ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ الگ دوسرا سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شفا ہے کیا، یہ سوال نہیں کہ شفا کس چیز کے اندر ہے۔ شراکت داری تو ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، شفا کیسے ہوگا؟ نہیں، شفا معنی پوچھنا ہے، ہاں جی، کہ دو شریک ہیں آپس میں کسی چیز میں، یا دو سے زیادہ شریک ہیں، اس میں سے ایک شریک اپنا حصہ بیچتا ہے، سمجھے نا؟ تو جو دوسرا شریک ہے اس کا کیا حق ہے؟ وہ شفا کرنے کا حق، اس کا معنی کہ وہ جو یا تو ان کے اپنے پہلے سے ہی اس کو بیچنے نہ دے، اس کا حصہ اسی سے لے لے، یا اگر بیچ بھی چکا ہے تب بھی اس کی بے کو کینسل کر کے، منسوخ کر کے جو ہے اس کا جو حصہ ہے بیچا ہوا ہے وہ اس کو خرید لے، یعنی جو لے چکا ہے مشتری اس سے اس سے لے کر اپنے یعنی کہ لے، تو یعنی کہ اپنے جو شریک ہے وہ خود جو ہے اپنا حصہ اپنے شریک سے اس کو لے لے، یا تو شروع سے ہی لے لے، یا پھر اگر بیچ چکا ہے تب بھی مشتری سے، یعنی کہ جس کو بیچ چکا اس سے واپس لے لے، اس سے واپس کروا لے۔ اور یہ اگرچہ اس میں زبردستی ہے، اور ہم نے بیع کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہے، رضامندی ضروری ہے، لیکن یہاں پر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کس لیے؟ نقصان سے بچانے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے۔ اب ایک آدمی لے چکا ہے چیز، یعنی فرض کرو میری اور آپ کی شراکت تھی، اور میں وہ چیز میں اپنا حصہ بیچ دیا کسی کو میں نے اپنا حصہ اشفاق کو بیچ دیا، اب آپ اشفاق سے زبردستی میرا بیچا ہوا حصہ واپس لے رہے ہیں۔ اب یہ چیز اصل جو ہے، جو یعنی کہ بیع کے قواعد و ضوابط ہے اس کے خلاف ہے، تو اسی لیے بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ شفا جو ہے اعلیٰ خلاف الاصل، اعلیٰ خلاف القیاس، ہاں خلاف القیاس خلاف الاصل۔ لیکن شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الاصل الکتاب والسنہ، الاصل الکتاب والسنہ، اصل کتاب و سنت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہمارے جو قواعد و ضوابط بنائے ہوئے اصل ہے، تو ہمارے قواعد و ضوابط اصل نہیں ہے، اصل کتاب و سنت ہے۔ اس لیے ٹھیک ہے ہم کسی ایک چیز کا قاعدہ کلیہ بناتے ہیں، عموماً جو یعنی کہ احکامات اس پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس قرآن یا حدیث میں ایک چیز اس قواعد و ضوابط کے اگر خلاف آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہے، بلکہ وہ الگ سے ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ ہاں جی، استثناء یا الگ سے وہ قاعدہ کلیہ ہے، تو اس کو خلاف و اصل نہیں کہا جائے گا۔ تو اس کی اصل جو صورت یہ ہے کہ دو شریک ہیں، ایک شریک اپنا حصہ جو ہے وہ دوسرے کو یعنی کہ کسی کو بیچ دیتا ہے، تو دوسرے شریک کو حق ہے کہ اس کا بیچا ہوا جو ہے اس کو واپس کروا لے اور خود اس کو خرید لے۔ اور اصل یہ ہے کہ وہ پہلے اس کو پیشکش کرے، پہلے اس کو بتائے، بیچنے والے شریک جو ہے اس کا حق ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے شریک کو بتائے کہ میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا تم لینے کے لیے تیار ہو؟ تو اگر وہ لینا چاہتا ہے تاکہ وہ لے لے، اور تاکہ اس حد تک نوبت نہ پہنچے کہ وہ کسی سے بیچنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو واپس اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو اس کے بعد ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، اپنے اشفاق بھائی آپ پڑھیں گے یا آپ نہیں پہنچے ابھی تک؟ اسی شفاق ہاں جی، شاید بھائی آپ پڑھیے۔ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي روايات مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي
قضى النبي صلى الله عليه وسلم اس طرح کے لفظ قضى النبی، قضى النبی قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. اچھا، ان روایتوں اور احادیث میں ہمیں کیا ملا کہ شفا کس چیز میں ہے؟ پہلی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شفا ان چیزوں کے اندر ہے کہ جس میں تقسیم کرنا ممکن ہو، کیونکہ اس میں کیا فرمایا، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَ. ہاں جی، وہ اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر منقول چیزوں میں تو یعنی کہ جو ممتلکات ہیں یا چیزیں جو ہیں لوگوں کی دو طرح کی ہیں، بعض منقول ہوتی ہیں، بعض غیر منقول. منقول کے معنی کہ جس طرح گاڑی ہے، کتابیں ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور بعض غیر منقول، جس طرح کوئی بھی پراپرٹی، مکان، کوئی پلاٹ، کوئی زمین، کچھ بھی ہے یہ غیر منقول ہے. تو یعنی کہ پہلی حدیث سے جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شفا غیر منقول چیزوں کے اندر ہے، جو ثابت چیزیں ان کے اندر ہیں. لیکن دوسری روایتیں جو ہیں اس میں مسلم کی روایت میں فی کل شرکن من ارض او ربع او حائط، یہاں پر بھی جو ظاہر لفظ ہے حدیث کا اس میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے. ارض ربع کے معنی گھر، مکان، حائط کے معنی کمپاؤنڈ کے معنی جو باغ ہوتا ہے، یعنی باغ کو عام طور پر اس کے چار دیواری کرتے ہیں اس لیے باغ کو حائط کہا جاتا ہے. تو کوئی زمین ہو، کوئی گھر ہو یا کوئی باغ ہو، کھیت ہو، یعنی باغ سے مراد کھیت، تو اس میں یعنی کہ اس کا ظاہر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی مراد جو ہے جو ثابت چیزیں ہیں، منقول چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو طحاوی کی روایت ہے آخری کہ ہر چیز کے اندر قضى النبی بالشفاعة فی کل شیء، ہر چیز کے اندر. تو اب یہاں پر یعنی کہ شفا کس چیز کے اندر ہے؟ جو صحیح علماء کا قول ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اسی کے مطابق، کیونکہ آپ میں کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، یہ صرف اس چیز اسی وقت ہے جب چیز ثابت ہو. منقول چیزوں کے اندر تو ممکن نہیں ہے. گاڑی کے آپ کیا اس میں اپنے پارٹیشن کریں گے، سمجھے نا؟ کتاب آپ کی میری مشترکہ، اس میں کیا پارٹیشن کریں گے؟ اس میں پارٹیشن ممکن نہیں ہے. تو پارٹیشن جہاں پر ممکن ہے وہ جو ثابت چیزیں ہیں، عقارات ہیں، پراپرٹیز ہیں. تو بعض علماء کا یہ قول ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ شفا ہر چیز کے اندر ہے. اچھا، جنہوں نے اس کو لیا ہے کہ شفا صرف جو ہے پراپرٹیز کے اندر یا ثابت چیزوں کے اندر ہے، انہوں نے حدیث کے الفاظ کو لیا کہ وقعت الحدود وصرفت الطرق. اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز کو، جنہوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھی پہلی حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، اگر قوت کے اعتبار سے دیکھو گے تو وہ زیادہ قوی ہے، سمجھے نا؟ قوت کے اعتبار سے دیکھو گے تو وہ زیادہ قوی حدیث ہے. اس کا معنی کہ جو پراپرٹیز ہیں اس کے اندر شفا ہے، جو اپنے منقول چیزیں ہیں ان کے اندر شفا نہیں ہے. کیونکہ طحاوی کی روایت ظاہر بات بخاری مسلم کی روایت کی نسبت یعنی کم ہے، اگرچہ صحیح ہے لیکن یعنی کہ پیچھے ہے. تو انہوں نے معنی کے اعتبار سے دیکھا ہے کہ شفے کا مقصد کیا ہے. شفے کا مقصد کیا ہے کہ شریک جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا اس کو نقصان سے بچانا. کس نقصان سے بچانا؟ کہ ممکن ہے جو نیا آدمی آئے، نیا پارٹنر اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، جو وہ اس کے موافق نہ ہو، اس کے موافق نہ ہو تو اس کو اس سے نقصان ہو، مزاج نہ ملتا ہو، کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں. تو اس وجہ سے جو پہلا پارٹنر جس نے اپنا حصہ نہیں بیچا، تاکہ اس کو نقصان سے بچایا جائے. تو اگر اس کا نقصان جو ہے گھر کے اندر ہو سکتا ہے، جس گھر کی حالانکہ تقسیم بھی ہو سکتی ہو، زمین کی تقسیم بھی ہو سکتی ہو، وہاں پر نقصان ہو سکتا ہو، تو چیز ہے کہ گاڑی یا کوئی ایسی کتاب جو کہ جس کی تقسیم ہونا بھی ممکن نہ ہو، تو وہاں پر نقصان کا پہلو اور بھی زیادہ ہے. تو اس لیے شریعت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نقصان سے بچنا. تو نقصان سے بچانا مقصد ہے، تو پھر یہ مقصد یہاں پر ایسی چیزیں جو منقولہ ہیں، جو غیر یعنی کہ تقسیم ہونے والی نہیں ہیں، اس کے اندر یہ مقصد اور بھی زیادہ واضح ہے کہ یہاں پر نقصان کا پہلو اور بھی زیادہ ہے. اس لیے اگر یہ نقصان سے بچانا ہے تو یہاں پر اور بھی زیادہ شفا کا حق اس کے لیے ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے جو صحیح ہے علماء کا قول کہ شفا ہر چیز کے اندر ہے. شفا ہر چیز کے اندر ہے، چھوٹی چیز ہو، بڑی ہو، منقول ہو، غیر منقول ہو. دیا تو اس میں ہم نے یہ بھی حدیث میں پڑھا کہ یعنی کہ لا یصلح ان یبیع حتی یعرض علی شریکہ، کہ جو اپنا حصہ جو شریک بیچنا چاہتا ہے اس کو بیچنا جائز نہیں جب تک وہ اپنے دوسرے شریک پر اس کو پیش نہ کر دے.
اور ہم ذکر کیا کہ اگر پیش کر دیتا ہے شریک پر، اور شریک وقتی طور پر کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت یا مجھے نہیں چاہیے یا میں نہیں لے رہا، اور پھر اس نے شریک نے اپنا حصہ بیچ دیا دوسرے کو، تو کیا پہلے شریک کا پھر حصہ اس کا شفا کا حق باقی رہتا ہے یا گر جاتا ہے؟ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ساقط ہو جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں ساقط نہیں ہوتا۔ کیوں ساقط نہیں ہوتا؟ ہاں، اس کا پتہ نہ ہو، لیکن جب آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی فرض کرو مناسب اچھا آدمی نہیں ہے، صحیح آدمی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میرا چلنا ممکن نہیں ہے، تو اس وقت بھی اس کا حق باقی ہے، اس کا حق اس وقت باقی ہے۔ جی ہاں، اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث، ہاں جی پڑھیے صاحب۔ وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بسقبی۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ اپنے قریبی ہونے کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگلی تینوں حدیث پڑھیے، تینوں حدیث ایک موضوع پر ہے۔ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار حق بالدار۔ وعن جابر، اس کا بھی معنی کیا ہے کہ مکان کا ہمسایہ کہ زیادہ حقدار ہے۔ جی ہاں۔ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا۔ ہاں جی، اچھا، یہ تینوں حدیثیں، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ شفا جو ہے وہ صرف شراکت میں نہیں ہے بلکہ ہمسائے کے بھی۔ لیکن یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے، بعض علماء نے ہمسایہ کا معنی کیا کیا ہے؟ شریک۔ بعض علماء نے ہمسایہ کا معنی شریک ہی کا کیا ہے کہ شریک ہی ہمسایہ ہے، اور بعض علماء نے جو ویسے ہی ہمسایہ ہوتا اس کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ کل حال دونوں ہی اس میں یعنی کہ معنی معلوم، یعنی کہ لیکن اگر ظاہر حدیث کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف شریک نہیں بلکہ ہمسایہ ہے۔ تو ہاں، لیکن ہمسایہ کو کیسے شفے کا حق دیا گیا؟ یعنی کہ لوگوں کے، یعنی کہ پڑوسی کی وجہ سے بھی جو اگر دیکھا جائے نقصان کا پہلو ہے کہ اگر شراکت یعنی کہ شریک کو نقصان سے بچانا مقصد ہے تو پڑوسی بھی، اس کو بھی وہ نقصان ہو سکتا ہے جو شریک کو ہو سکتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے تو یعنی کہ اگر پڑوسی الگ الگ ہے، مکان ان کے الگ الگ ان کی زمینیں ہیں، تو ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی شفا کا حق یا الزامی ہے یا اس کو نفری طور پر ہے؟ ہاں جی، بعض علماء نے کہا کہ الزامی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی حق دیا ہے جو کہ شریک کو حق دیا ہے، پڑوسی کو وہی حق دیا ہے کہ جو شریک کو حق دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصل نفلی ہے۔ الزامی اس وقت ہوگا کہ جب دونوں کا کوئی چیز مشترکہ ہے، جس طرح کہ آخری روایت میں اذا کان طریقہما واحد، اگر دونوں کا ایک ہی رستہ ہو۔ تو یہاں پر اگر دونوں کی کچھ چیز مشترکہ ہے، ایک کنواں ہے فرض کرو، ایک نلکا ہے جس سے پانی لیتے ہیں، ایک رستہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو دونوں کی مشترکہ ہے، تو پھر جو ہے اس کو شفع کا حق ہوگا الزامی طور پر۔ جو واقعی وہ اپنے سودا کیا ہوا کینسل کر سکتا ہے، جس طرح حدیث میں ہے کہ اس کا انتظار بھی کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب دونوں کا کوئی چیز مشترکہ ہے۔ اگر دونوں کی چیز الگ الگ ہے تو پھر جس طرح صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ، اس حدیث کا ظاہر کیا ہے کہ اگر پڑوسی الگ الگ ہیں، دونوں کے مکان الگ الگ ہے، دونوں کی کوئی چیز آپس میں مشترکہ نہیں ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے ظاہراً کوئی کسی نقصان نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز مشترکہ نہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو، تو پھر شفا کا حق نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث روایت اسی چیز پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس میں راجع پھر کیا ہوا؟ اگر صحیح بخاری مسلم کی روایت کو دیکھیں اور آخری اس روایت کو دیکھیں جس میں آپ فرمایا کہ اگر ان کو دونوں کا رستہ ایک ہے، تو اللہ عالم جو الزامی شفا ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب کوئی چیز مشترکہ ہو، جب کوئی چیز مشترکہ ہو۔ اگر دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کسی لحاظ سے مشترکہ نہیں ہیں، تو پھر شفا الزامی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، لیکن نفلی طور پر اس کو چاہیے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو بتائے کہ میں اپنا مکان فرض کر بیچ رہا ہوں، اپنی زمین بیچ رہا ہوں، یعنی کہ نفلی طور پر یا ایک یعنی کہ تبرع کے طور پر یا ایک اصلاحی حوالے سے اس کو یہ چیز کرنا چاہیے۔ لیکن الزامی طور پر اسی وقت ہوگا کہ جب ان کی کوئی چیز مشترکہ ہے۔
تو طریق واحد کا معنی کیا ہے؟ ہاں ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات راستہ آگے سے کھل رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ طریق واحد کا مشکل نہیں ہے، تو یہاں پر ہر ایک اپنے اپنے گھر کے سامنے گاڑی لائے گا چلائے گا، مشکل نہیں ہے. لیکن طریق واحد کا معنی ہے کہ وہ راستہ جو آگے سے بند ہو رہا ہو، کہ جہاں پر آپ گاڑی کھڑیں گے تو پڑوسی آگے نہیں جائے گا، وہ کھڑے کرے گا تو آپ نہیں جائیں گے، سمجھے نا؟ تو یہاں پر نقصان ہے، یہاں پر راستہ آگے سے بند ہوتا ہے. لیکن اگر راستہ کھلا ہے عام روڈ کی طرح تو اگرچہ وہ طریق واحد بھی کیوں نہیں، لیکن وہ طریق واحد جو ہے وہ یہاں پر اس کا کوئی نقصان نہیں. تو مقصد جو ہے یعنی کہ بنیادی طور پر اس ساری یعنی کہ باب کا کہ شفع کا حق اس وقت ہے جب نقصان ہو، اور شفع کا بنیادی مقصد شریک کو نقصان سے بچانا ہے. آخری حدیث ہم نے بتایا تھا کہ ضعیف ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں. آگے قرات کے بارے میں قرات کیا چیز ہے؟ مضاربت. عبداللہ مضاربت کیا ہوتی ہے؟ یاد کیا کرے بھائی. ہاں جی ہاں، مضاربت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا مال لگائے، دوسرا آدمی اس پر کام کرے، یا ایک آدمی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کو آپ پر مال دیتے ہیں کہ آپ کے مال میں وہ اس کو کاروبار میں لگائے. جی ہاں. تو یہ مضاربت، اس کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے. تو اس پہلی حدیث پڑھیے ذرا آپ بھائی. ہاں جی. عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی قال ثلاث فیہن البرکۃ البیع الی اجل. ہاں جی. والمقارضۃ ہاں جی. وخلط بر بالشعیر بالشعیر للبیع لا للبیع. ہاں جی. اس حدیث میں کیا ملا؟ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ معنی کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ صحیح ہے اس لیے اس سے استناس کیا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں کیا ملا؟ 3 چیزوں کا ذکر ہوا کہ جس میں برکت ہے. ایک تو بیع العاجل. بیع العاجل کیا ہے؟ یعنی ادھاری چیز یا قسط پر، قسط یا ادھاری کی چیز، اس میں کیا برکت ہے؟ کہ آدمی جو خریدنے والا ہے اس کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ یکمشتاری پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی، اور جو بیچنے والا اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ چیز زیادہ قیمت میں بیچ جاتی ہے. اس لحاظ سے برکت ہے. اور مقارضہ میں کیا برکت ہے؟ کہ ایک آدمی کام کرنا جانتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو مال مل جاتا ہے، اور جس کا مال ہے اس کو کام کرنے کا ٹائم نہیں، اس کا مال جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. دونوں کو اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے. اور خلط البر بالشعیر للبیت لا للبیع کے معنی کیا ہے؟ یعنی گھر میں آپ اپنے کھانے کے لیے جو اور گندم ملا لیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا. ہاں زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، چیز زیادہ ہو جائے، مقدار زیادہ ہو جائے گی، اور اس کو آدمی زیادہ وقت تک کھا سکتا ہے. سمجھے نا؟ یہ برکت اس کے اندر. اور بیع سے کیوں منع کیا؟ کہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر لینے والے کو اس کی شرط ہو یا اس کو پتہ ہو کہ واقعی ایسی چیز ہوتی ہے تو جائز ہے. جی اچھا، اس کی اگلی حدیث. ہاں جی ابراہیم بھیا آپ پڑھیں گے حکیم بن حزام کی. رتبہ. ہاں جی. اچھا، اس حدیث میں ہمیں کیا ملا؟ یعنی جو آپس میں یعنی کہ مقارضہ یا مضاربت کرنے والے ان کی شروط، کہ مال دینے والا جو ہے، مال صرف کرنے والا مضاربت میں اس کا حق ہے کہ وہ شرط لگا سکتا ہے، شرط رکھ سکتا ہے کہ تم میرے مال کو کہاں پر کس کاروبار میں لگاؤ گے. اور اس میں بعض شرطیں ضروری ہوتی ہیں، رکھنا ضروری ہوتی ہیں. کیا شرطیں ضروری ہیں؟ کہ اس کو کسی حرام کی چیز پر نہ لگائے، اس سے کوئی حرام کا مال کہ اس کی کاروبار نہ کرے. اور یہ شرطیں، بعض شرطیں جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں کہ اس کو حق ہے کہ وہ شرط رکھ سکتا ہے. اور جو اس طرح کی شرطیں ہیں کہ جس میں اس کا مال کا ضائع ہونے کا خطرہ ہو،
جن جگہوں پر مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وہ شرط رکھ سکتا ہے کہ مال کو ایسی جگہوں پر نہ خرچ کرے جس طرح کہ حکیم نظام نے. تو اس میں انہوں نے 3 شرطیں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اس کو یعنی کہ حیوان کی تجارت میں نہ لگائے. اس میں کیا نقصان ہے؟ حیوانوں کی حق تلفی ہو سکتی ہے اور حیوانوں کا معاملہ کو مر سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں، تو مال بھی ضائع ہو سکتا ہے. اور سمندر میں، ہاں آپ کے زمانے میں جو سمندر میں یعنی کہ سمندری خطرات ہوتے تھے، کشتی جہاز ڈوب جاتے تھے اور تباہ ہو جاتی تھی ہر چیز. اور اسی طرح ایسی وادی کے اندر جہاں پر بارشوں کا پانی بہتا ہو، سیلابوں کا پانی بہتا ہو، تو وہاں پر بھی وہ یعنی کہ پانی آنے سے ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اچھا اس میں آخری جملہ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي، اس میں کیا معلوم ہوا کہ اگر جو ہے وہ مال دینے والا یعنی مال دینے والے کی شرط پر اس نے کام نہیں کیا، کام کرنے والے نے، تو پھر اس کو مال کی ضمانت اس کے اوپر ہوگی، ورنہ نہیں ہے. ہاں ورنہ نہیں ہے. آپ نے مال دیا، ایک دوسرے نے کام کیا اور اس نے کام امانت داری سے کیا. ہاں کب نہیں ہوگا؟ اگر وہ امانت داری سے کام کرتا ہے اور صحیح اس کا حق ادا کرتا ہے، اس میں لاپرواہی نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، تو اس وقت اس کو مال کی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو مال کا ضامن نہیں ہے. ہاں اگر مالک یعنی کہ مالک کو تفصیل کی ضرورت ہو تو اس کو بتانا ہوگا. لیکن اگر مالک کو اعتماد ہے کہ مال یعنی کہ تم کام صحیح کرتے ہو تو پھر ضرورت نہیں. ہاں جی نہیں، مختلف وقت ہوتے ہیں نا. ایک وقت تھا کہ جب ان کے پاس نہیں تھا کوئی، وہ خود ان کے بارے میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا، مال مانگا کرتا تھا. تو اللہ عالم پہلا وقت تھا، اور اس سے ظاہر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی تنگ تھے. سمجھے نا کہ آپ کو ہوتا تو کبھی دیتے، کبھی نہیں ہوتا تو نہیں بھی دیتے. ہاں جی اللہ عالم کے نہیں ہوگا، ممکن ہے کوئی ایسا چیز، لیکن یعنی کہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کچھ مہینوں تک ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی سال ہی ہو. کہ فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2 سال سے اوپر کا زمانہ ہے، سمجھے نا، تقریباً 2.5 سال کے قریب یا 2.25 سال کے قریب کا زمانہ ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ان کا کچھ چند مہینے کو ایسا وقت گزرا ہو جب وہ محتاج ہوں اور آپ سے صدقہ لیتے رہتے ہوں، اس کے بعد اللہ نے ان کو مال دیا ہو اور تیار کرتے ہوں. تو ایسی چیزیں. تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر ضمانت کب ہوگی؟ جو کام کرنے والا اس پر ضمانت اس وقت ہوگی جب اس کی شروط کو پورا نہ کرے، یا جب وہ مال کو ضائع کر دے اس میں لاپرواہی کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، تو پھر اس کا ذمہ دار ہوگا. ورنہ اس نے امانت داری سے کام کیا اور یعنی کہ اس میں کوئی لاپرواہی نہیں کی تو پھر اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اچھا مضاربت میں شرط کیا ہے؟ مضاربت کی شرط کیا ہے؟ پرسنٹیج مقرر کرنا ہوگی، فکس نہیں رکھنا ہوگا. اس میں پرسنٹیج مقرر کرنا ہوگی، فکس رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کا اگلی حدیث میں ذکر آ رہا ہے. ہاں جی مالک، ہاں آپ پڑھی تار بھائی. جی ہاں ہاں جی اس حدیث میں کیا ملا؟ درمیان ہوگا، دونوں کے درمیان تقسیم ہونے کا معنی یعنی اس کی جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ آدھا ہوگا، آدھا دونوں کا ہوگا. یہ اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ بینہما کے معنی دونوں کے درمیان یعنی آدھا ہوگا. اور کیا یہی شرط ہے؟ ضروری ہے کہ اس سے کم زیادہ بھی، اس سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ پرسنٹیج ہو، مقرر نہ ہو، فکس نہ ہو. اگر فکس ہے تو وہ ناجائز ہے. ناجائز کیوں ہے؟ نہیں اس میں غرر ہے، اس میں جہالت ہے. اگر فکس ہے تو اس میں کیا ہے کہ ممکن ہے فائدہ زیادہ آئے اور اس کو یعنی کہ کم ملے. یعنی فرض کرو اس نے کہا ہے کہ مجھے ہر مہینے کا آپ نے 1000 دینار دینا ہے اور فائدہ 10,000 دینار ہو رہا ہے، اور پھر دونوں کا اختلاف ہو اور یا فائدہ اس کو صرف 100 دینار کا ہو رہا ہے اور 1000 دینار مقرر کیا ہوا ہے. تو اس لیے یعنی فکس کرنے میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور لیکن اگر فکس نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. اچھا اگلی حدیث ہے مساقات والاجارہ.
ہم نے مساقات پڑھا تھا کہ مساقات کیا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ آپاشی کا معنی پانی تو دینا، لیکن کیسے دینا؟ نہروں کے لیے پانی کیسے دینا بھی، اس کی شکل کیا ہے؟ اس کا باقاعدہ طریقے، یعنی کہ ایک اصطلاح ہے مساقات کی، صرف خالی پانی دینا نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں بھی جاؤ میرے کھیت کو پانی دو، یہ مساقات ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یعنی آپ پاشی کا لفظ جو ظاہر نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ مجھے کہیں بھی آپ میرے کھیت کو پانی دیا کرو. ہاں جی، تو یہ معنی ہے کیا؟ یہ معنی نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ کیا نظام ہے کہ زمین آپ کی ہے، میں آپ سے زمین لیتا ہوں، کس لیے؟ اس پر کھیتی اگانے کے لیے، سمجھے نا، باغ جو بھی ہے اس پر کرنے کے لیے زمین آپ کی ہوگی اور کام اس پر میں کروں گا، سمجھے نا. تو یہ آپاشی ہے، سمجھے نا. اس لیے آپاشی کا لفظ معنی غلط کیا گیا. ہاں ہاں یہ الگ ہے، یہ مساقات میں نہیں. جو مساقات کی شرعی اصطلاح ہے اس کے خلاف ہے. جو مساقات کی شرعی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زمین ہے، میں آپ سے زمین لے لیتا ہوں سال 2 سال جتنے بھی کسی اپنے عرصے کے لیے، اور اس پر کھیت میں یعنی کھیتی میں اگاتا ہوں. یعنی کہ یا کھیتی بھی آپ کی ہے، باغ آپ کا فرض کرو، آپ کا باغ میں لے لیتا ہوں، سمجھے نا. آپ کا باغ میں لے لیتا ہوں اور اس باغ میں کام کرتا ہوں، اس کی رکھوالی کرنا، اس کی ساری دیکھ بھال، اس کے معاملات کو سنوارنا چلانا، جو بھی کرنا ہے پانی وانی کا کرنا، اور پھر اس کی جو پیداوار ہے وہ ہم آپس میں تقسیم کرتے ہیں، سمجھے نا. یہ ہے مساقات کی جو شرعی اصطلاح ہے. یا تو زمین خالی زمین لے کر اس پر جو ہے کھیتی اگانا، یا آپ کی زمین پر کھیتی پہلے سے اگی ہے یا باغات ہے، اس طرح کی چیز ہیں، ان کو لے کر اس پر کام کرنا، اس پر کام کرنا. تو یہ ہے مساقات کی جو شرعی اصطلاح. صرف خالی پانی دینے کا وہ آتا ہے اجارہ کے اندر، وہ آگے آ رہا جو دوسرا اس کے ساتھ والا معاملہ اجارہ کے اندر ہے. وہ یعنی کہ وہ ٹھیکے کا بھی آج پڑھیں گے ہم، ٹھیکے کا ہم پڑھیں گے آج. ٹھیکے کا الگ ہے. ہاں جی، یہ آپاشی کا الگ ہے. مساقات اس لیے ہاں جی وہ اسی یہ تو ہم نے پڑھا ہے نا بھائی. اس لیے ٹھیکہ الگ ہے اور آپاشی الگ ہے، مساقات الگ ہے، ٹھیکہ الگ ہے. اس لیے ہم نے صرف مساقات کا پڑھا تھا پہلی دفعہ، ٹھیکہ نہیں پڑھا ہم نے. تو مساقات میں کیا ہے؟ حدیث پڑھیے عقیل بھائی، آپ پڑھے میرے خیال. عن ابن عمر، ہاں ایک ہی ہے ساری آخر تک. ہاں جی. عامل اہل خیبر، ہاں جی ان یقرہم بہا، ہاں جی. اچھا، ان حدیثوں میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ جی کہ آپ نے اہل خیبر جب خیبر فتح کیا، اب زمین کس کی ہو گئی؟ مسلمانوں کی. مسلمان اس زمین کے مالک ہیں، اور یہودی وہاں پر رہتے تھے. مسلمانوں کے پاس وقت نہیں تھا اس کے ان کھیتوں میں کام کرنے کا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے خود یہودیوں کو دیا، اور بعد میں آتا ہے کہ یہودیوں نے خود طلب کیا کہ ہمیں یہ باغ دے دو، ہمیں یہاں پر رہنے دو اور ہم اس میں کام کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں علی ما شئنا، کہ جب تک ہم چاہیں گے، جب تک ہم چاہیں گے. اس میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟
کہ مالک جو ہے وہ جب تک چاہے اس کی مدت جو ہے مقرر کر سکتا ہے کہ میں ایک سال کے لیے دے رہا ہوں، 2 سال کے لیے، یعنی جب تک. یہ بلکہ اس شینا کے لفظ کے اندر آپ بلکہ معنی یہ ملتا ہے کہ مدت اگر مجہول بھی ہے، مجہول بھی مدت ہے، تو تب بھی یہ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. لیکن مجہول ہونے کا معنی بالکل جہالت نہیں ہے. مجہول ہونے کا معنی کو اس میں عام طور پر کوئی نہ کوئی چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک وقت، ایک عرصہ ہوتا ہے، سمجھے نا، ایک فصل آنے تک یا 2 فصل آنے تک جو بھی ہے، یعنی کہ فصل یعنی کہ پکنے کے قریب ہو اور آپ کو اس کو کب نکلو یہاں سے، سمجھے نا، وہ چیز نہیں ہے. تو شینا کا لفظ جو ہے یعنی کہ اگرچہ معنی ظاہر یہ دیتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو یعنی کہ اگر دیکھا جائے یعنی کہ جو اپنے اصول ہے اس کے لحاظ سے کہ اس کی کوئی لمٹ ہے. مدت نہیں بتائی، لیکن اس کو ہم دوسری حدیثوں میں دیکھیں گے نا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں، اجارہ میں، اس طرح کی چیزوں میں جو ہے مدت کا معلوم ہونا اور اس کو جو ہے فرض کیا اور جہالت سے نکالنے کی حکم دیا ہے، جہالت کو جو ہے نجائز قرار دیا ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اس طرح کی احادیث میں. خیبر جو ہے یہ 6 ہجری خیبر کی بات ہے، خیبر کی بات ہے جو 6 ہجری میں فتح ہوا تھا، 7 ہجری میں فتح ہوا تھا. تو اچھا، اس میں آخری روایت میں کیا ملا کہ یا تمیلوہا فی من اموالہم، کہ اہل خیبر نے ان کھیتوں میں کام کرنا تھا اپنے مالوں سے کام کرنا تھا. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اصل یہ ہے کہ کام کرنے والا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کے بیج کا، اس کی کھاد سپرے، جو بھی اس کے اخراجات ہیں باغ کے، کھیت کے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. الا یہ کہ اگر ان دونوں کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے، مالک کا زمین کے مالک کا کھیت والے کے ساتھ، یا اس کا کام کرنے والے کے ساتھ، تو الگ بات ہے. لیکن اگر فرض کرو میں آپ کو زمین دے دیتا ہوں، یہ میری زمین ہے، آپ اس پر اپنے کھیتی اگاؤ، کام کرو، اور بعد میں آخر میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کہیں کہ آپ ذمہ دار ہو، میں کہیں آپ ذمہ دار ہو، تو پھر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں گے کہ حدیث میں کس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. اس طرح کی حدیث کا فائدہ یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو کسی چیز کو پہلے سے طے نہیں کیا گیا اور وہ چیز ہونے کے بعد پھر دونوں کا اختلاف ہو گیا، تو پھر حدیث میں دیکھیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا ہے. ہاں جی. تو ورنہ جو ہے وہ یعنی کہ دونوں آپس میں کوئی بھی اپنا طے کر سکتے ہیں کہ بیج کون دے گا، یا یعنی کہ اخراجات کون دے گا، یا اخراجات آدھے ہوں گے یا پورے کسی کے اوپر ہوں گے، وہ دونوں ہی آپس میں طے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اس میں جو آپ نے یعنی کہ اس کے یعنی کہ جو کھیت میں سے حاصل ہونا، اس کی یعنی کہ اس کے آپس میں تقسیم کیسے ہوگی؟ تقسیم ہوگی پرسنٹیج کے حساب سے. ہاں جی، آدھا شطر. یہ نہیں ہوگا کہ اس کو طے کر لیا جائے کہ میں نے اس میں سے یعنی کہ یہ کھیت کا حصہ میرا ہوگا اور یہ کھیت کا حصہ آپ کا ہوگا. آگے حدیث آ رہی وہ اس حوالے سے. ہاں جی، ہاں پہلے بھی پڑھا، لیکن آگے وہ حدیث خصوصاً اس موضوع پر آ رہی ہے کہ جس میں آپ نے مظاہرہ سے منع کیا گیا اسی کی چیز سے. اور یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت بڑا ایک اچھا خاصا لوگوں کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے، اور صرف اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ان مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یعنی بعض اوقات صرف ایک کسی حدیث کو لے لیا، اسی پر چل پڑے، تو اسی پر اختلاف چلا رہا ہے. تو آگے انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں آج. تو اس میں یعنی کہ اس حدیث کے اندر صرف مساوقات کا بیان ہوا ہے یعنی کہ زمین کسی کی ہو اور یا کھیت کسی کا ہو اور اس کھیت پر کوئی دوسرا آدمی کام کرے. اگلے ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. وعن حنظلة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن إكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلى هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. ہاں جی. حضرت حنظلہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سونے اور چاندی کے عوض زمین ٹھیکے پر دینا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی زمینی شرط پر دیا کرتے تھے کہ جو کچھ پانی کی نالیوں اور پانی کے بہاؤ میں پیدا ہوگا اور کچھ حصہ باقی کھیتی کا تو وہ میں لوں گا. پھر کبھی ایسا ہوتا یہ حصہ تباہ و برباد ہو جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ اس حصے میں کچھ پیداوار ہی نہ ہوتی اور لوگوں کو ٹھیکہ اسی صورت میں حاصل ہوتا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا. بس اگر کوئی چیز مقرر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس میں اس کا بھی بیان ہے جسے بخاری اور مسلم نے مجمل بیان کیا ہے کہ زمین ٹھیکے پر نہ دیا کرو. دیا. اچھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ رافع بن خدیج کی حدیث جس طرح ہم نے بتایا نا کہ یہی ہمارے ہاں کافی بڑا لوگوں کے ہاں ایک یعنی کہ معمہ ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ بھائی ٹھیکہ منع ہے، ٹھیکہ حرام ہے. لیکن حضرت رافع نے اس حدیث میں واضح کیا کہ ٹھیکہ جو حرام ہے وہ کیوں حرام ہے اور کس شکل پر حرام تھا. کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ سے میں نے زمین ٹھیکے پر لی تو کیا کیا، شرط یہ طے ہوئی کہ جو نلوں کے آس پاس کا علاقہ ہے، یہ اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پر عام طور پر پانی عام طور پر یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے، وہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا کہ یہ حصہ میرا ہوگا اور باقی زمین جو ہے وہ آپ کی ہوگی. اس طرح کی شرطیں طے ہو جاتی، تو اس سے آپ نے منع فرمایا، اس طرح کے ٹھیکے سے منع کیا. لیکن اگر ٹھیکہ جو ہے وہ سونے چاندی کے ساتھ ہے، کسی یعنی کہ پیسوں کے ساتھ ہے، سونے چاندی مراد یعنی دینار درہم کے ساتھ، روپے پیسے کے ساتھ ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز کے ساتھ ہو رہا ہے جو معلوم شدہ ہے، چاہے کھیت میں سے ہو، کھیت میں سے معلوم شدہ مقدار کے ساتھ، تو وہ جائز ہے. تو اس میں 4 شکلیں ہیں، ٹھیکے کی 4 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ جو اس حدیث میں ذکر ہوئی کہ ٹھیکہ کرتے ہوئے اپنے لیے آپ اپنی کوئی زمین کا ہی حصہ کوئی خاص مقرر کر لے کہ اس حصے کی کھیتی میں لوں گا، باقی کھیتی آپ کی ہوگی. سمجھے نا؟ تو یہ چیز ناجائز ہے. اسی طرح آپ اسی کھیت کی کھیتی میں سے مقرر کر لیں کہ اس کھیت میں سے جو گندم آئے گی اس میں سے 100 من گندم میری ہوگی، باقی آپ کی ہے. تو یہ بھی ناجائز کیوں ہے؟ کہ ممکن ہے پتہ نہیں 100 من آتی ہے، 1000 من آتی ہے، اس میں ممکن ہے آئے 50 من، تو اس لیے ناجائز ہے. اچھا، دوسری شکل یہ دونوں شکلیں ناجائز ہیں. تیسری شکل کیا ہے کہ آپ چاہے گندم یا چاول یا کسی ایسی ہی چیز سے جو کھیت میں سے پیدا ہو رہی ہے اس کا ٹھیکہ یعنی اس کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ آپ کو کھیت دیتا ہوں ٹھیکے پر، آپ نے مجھے 100 من گندم دینا ہے، بس. یہ نہیں کہ اس کھیت کی گندم، ٹھیکہ کیا طے ہوا ہے، بجائے پیسوں کے بجائے یعنی کہ اناج یا فصل جو بھی چیز آتی ہے کھیت سے، اس کھیت کی ضروری نہیں، ویسے ہی تو اس میں آپ نے کوئی چیز طے کر لی کہ مجھے آپ نے 100 من گندم دینا ہے، 100 من چاول دینا ہے، فرض کرو آپ کا ٹھیکہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ایسے ہے جس طرح پیسے ہیں. اور چوتھی شکل پیسوں سے ہے کہ آپ جو ہے پیسوں سے طے کر لیں کہ آپ کو یہ کھیت دیتا ہوں، آپ نے مجھے ہر سال کا فرض کرو 10,000 روپیہ دینا ہے اس کا ٹھیکہ. سمجھے نا؟ تو یہ بھی جائز ہے. تو یہ ساری شکلیں. یا پھر 5ویں شکل کیا ہے کہ کھیت میں سے پرسنٹیج مقرر کر لینا کہ اس کھیتی میں سے کھیتی جو آئے گی، فصل جو آئے گی، اناج آئے گا، گندم آئے گی، اس میں سے فرض کرو 20واں حصہ میرا ہے، 10واں حصہ میرا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ بھی جائز ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس کتنی شکلیں ہوگی؟ 5 شکلیں. اس میں 2 ناجائز ہیں. ایک جو اس حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ جس کو نلوں پر، کھالوں پر اس طرح کی یعنی کہ جگہ کو خاص مقرر کر لینا کھیت میں سے کہ یہ حصہ میرا ہوگا اور باقی تمہاری ہوگی، یہ ناجائز ہے جس کو آپ سے منع فرمایا ہے. دوسری کون سی ناجائز ہے کہ کھیت میں سے ہی آنے والی کھیتی کا
مقرر کر لینا کہ اس میں سے جو اس کھیت میں سے جو گندم آئے گی اس میں سے 100 من گندم میری ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد تیسری شکل کہ ہے تو اناج یا گندم کی اس طرح کی شکل میں، لیکن کھیت سے نہیں، عام کہ ٹھیکہ دیتا ہوں آپ کو، ٹھیکے پر زمین دیتا ہوں، آپ نے اس کے ٹھیکہ کیا دینا ہے، 100 من گندم دینی ہے، 100 من چاول دینے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ اور چوتھی شکل جو پیسوں کے ساتھ ہے، اور پانچویں شکل کیا ہے کہ اسی فصل میں سے پرسنٹیج آنے والی جو کھیتی فصل جو بھی ہے اس میں سے پرسنٹیج، تو 3 شکلیں جائز ہیں اور 2 شکلیں ناجائز ہیں۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ حدیث کا جو آخری الفاظ کہ جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں جو آپ نے منع کیا گیا ہے زمین کو ٹھیکے دینے پہ، وہ یہ شکل تھی جو کہ آپ حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ لوگ جو شرطیں رکھتے تھے کہ یہ حصہ میرا اور یہ حصہ آپ کا۔ یہ جو پانی دینے والے جن کا ٹیوب ویل ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جب فصل تیار ہوتی ہے اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ خود آ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایریا میرا ہے، باقی آپ۔ ہاں یہی تو غلط ہے، یہی تو پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے کا یہی فائدہ ہے۔ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر ساتھیوں کا کھیتی باڑی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، یعنی علمی طور پر علم کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ کا وہ کھیتی باڑی کا کام نہیں ہے، لیکن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے، فرض کرو کسی اس طرح کی چیز ہے، اس لیے اس طرح کی چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ جی ہاں آگے۔ ایک اندازے کے ساتھ بھی اچھی بھی اور ہلکی بھی ساری چیزیں، بجائے اس کے کہ وہ صرف اچھی، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر برسی میں تو اب وہ سارا تو نہیں کاٹ کے تقسیم ہو سکتا، ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ اچھی اور بری دونوں مجھے ملے، بجائے اس کے کہ میں صرف ہاں اگر اچھی سائڈ ہے وہ لے۔ ہاں اگر وہی نا، اگر تو اللہ عالم اس انداز سے تقسیم ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر تقسیم میں صرف کسی ایک ہی مخصوص فصل کو نہیں رکھا گیا جو اچھی صرف اس کو لینے کا، اگر یعنی کہ اچھی اور جو گھٹیا دونوں کو ہی شامل کیا گیا ہے تو اللہ عالم پھر فرض کرو 10 ایکڑ کا کھیت ہے، اس میں سے 5 ایکڑ کی فصل اچھی ہے اور 5 ایکڑ کی فصل کمزور ہے، گھٹیا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ میں آپ سے فرض کرو 3 ایکڑ لیتا ہوں یا 2 ایکڑ لیتا ہوں، 1 ایکڑ اچھی کا لے لیتا ہوں، 1 ایکڑ دوسری کا لے لیتا ہوں، تاکہ دونوں میں برابر شریک ہو جائے، تو اللہ عالم اس میں کوئی جائز ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے دیکھیے ان ساری چیزوں کے پیچھے اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اختلافات، جھگڑے، یہ چیزیں پیدا نہ ہوں۔ جی ہاں۔ وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة۔ ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا ہے اور ٹھیکے پر دینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہاں جی اچھا جی، اس میں کیا ہے کہ آپ نے مزارعت سے منع فرمایا اور ٹھیکہ پر دینے کی اجازت دی۔ تو مزارع کیا ہے؟ ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں، جو پہلے پڑھا نا ہم نے، جو ہاں جی وہ پہلا بار زمین، آپ کی زمین پر کوئی دوسرا آدمی کام کرے، سمجھے نا، مزارع یہ ہے، یعنی مزارع کیا ہے کہ زمین آپ کی ہے، جو ہم نے آپاشی کا پڑھا نا وہ مزارع ہے، مساقات، مزارع جو ہے وہ مساقات ہی ہے، تو آپاشی کا جو ہے مطلب مساقات وہ مزارع ہے کہ زمین آپ کی ہو اور میں اس پر کام کروں، یہ مزارع ہے۔ تو آپ نے اس سے منع کیا اور معاجرہ کی اجازت دی، لیکن یہ حدیث اس طرح سے عام نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس لحاظ سے کیونکہ جب صحابہ شروع میں ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور انصار کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کا مواخات کروایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کا حکم دیا، اس بات سے منع کیا کہ تم اپنے مزارع یعنی مساقات نہ کرواؤ۔ کیا مطلب کہ کسی پاس اگر زمین ہے یا تو خود اس کو، بلکہ دوسری حدیث میں آگے شاید آ رہا ہے میرے خیال، نہیں وہ نہیں آ رہی حدیث، اس حدیث کا ذکر نہیں کیا، ایک اور حدیث میں آپ نے مایا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو یا تو خود اس پر کھیتی اگائے، اس پر کام کرے، اور اسے اگر نہیں کر رہا تو اپنے بھائی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے اور اس سے کچھ نہ لے، سمجھے نا، اسے کچھ نہ لے۔ تو آپ نے یہ فرمایا، لیکن یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم اس وقت تھا جب مدینہ کے شروع میں مہاجرین ابھی آئے ہیں
اور ضرورت تھی، کوئی انصار کے پاس زمینیں کافی فالتو تھیں، تو اس وقت آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے اگر زمینوں پر خود کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تو تم اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دو، سمجھے نا، کہ وہ اس پر کام کریں تاکہ زمینیں خالی نہ پڑی رہیں۔ اب یعنی اس کی کیفیت کیا تھی؟ اصل جو منع کیا گیا ہے کہ زمین خالی پڑی ہے، نہ آپ اس پر کام کریں نہ آپ نے کسی کو دی ہوئی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ چلو میں اس پر کام کروں کہ اس میں سے کھیتی آئے، تو آپ نے پھر اس سے یعنی کہ فرمایا کہ تم مزارع نہ کرواؤ، یعنی کہ تم کو دینا ہے کسی اپنے بھائی کو دے دو کہ وہ کھیتی اس پر اگا کے خود ہی اس میں سے جو آپ پیداوار ہوتی خود ہی لے، تم کو کچھ نہ دے۔ کس لیے؟ کیونکہ زمین خالی تھی، تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، تو اب ظاہری بات وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونا، نقصان اس کا نہیں ہے، تو اس سے آپ نے منع یعنی کہ منع کیا اس لحاظ سے۔ ورنہ اصل جو ہے جس طرح ہم اپنے وہ خیبر کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، اصل اس کی اجازت ہے، اصل مزارع کی اجازت ہے، لیکن یہ اس کے منع کرنے کی ایک خاص یعنی کہ اس کی کیفیت تھی۔ یا تو مدینہ کے جو ہجرت کے شروع میں یا کوئی بھی اس طرح کی حالت ہو، کوئی بھی اس طرح کی حالت ہو کہ جب آپ کے پاس ایک زمین فالتو خالی پڑی ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، اور ایک آدمی چاہتا ہے اور محتاج بھی اس کا چاہتا ہے کہ میں اس پر کام کر کے کوئی فائدہ حاصل کروں، تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس سے جو ہے آپ اس کا معاوضہ لیں، سمجھے نا، کیونکہ آپ کا اس میں اس کے کام کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو یہ چیز ہے۔ اور معاجرہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، معاجرہ جو وہی یعنی کہ جو اس میں آپ ٹھیکہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، پیسوں کی شکل میں ہو یا کسی اور انداز سے ہو۔ اگلی حدیث پڑھیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال احتجم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الذي حجمه اجرا ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاری۔ نہیں اب فی الحال یہیں تک رکھیے۔ اچھا، پچھلی حدیث کے حوالے سے مزید ایک اور چیز کہ جہاں پر جو نہا عن المزارعہ، آپ نے مزارع سے منع کیا، تو کون سا مزارع ہے؟ جو حضرت رافع ابن خدیج کی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ رافع ابن خدیج کی حدیث میں جو ذکر آیا ہے کہ وہ کیا کرتے کہ کچھ حصہ جو نلوں کے آس پاس کا ہوتا اپنے لیے رکھ لیتے، اور باقی جو ہے وہ کھیتی پر کام کرنے والے کو دے دیتے، تو یہ شکل آپ نے منع کی ہے۔ ہاں، یہ شکل آپ نے منع کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ حدیث ابن عباس کی حدیث، اس میں کیا ہے کہ ہاں بلکہ اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں تو کہ دونوں حدیث ایک ساتھ ہیں۔ عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجام سینگی لگانے والا کی کمائی خبیث ہے، یعنی سینگی لگانے کا کام بہت برا ہے۔ ہاں جی، اب یہ دونوں حدیثیں دیکھیے، اصل تو ان کو یعنی کہ جس طرح ابن حجر کو پہلے چاہیے تھا، پہلے بعد والی حدیث کو پہلے لاتے کہ کسب الحجام خبیث، تاکہ اس کو پہلے لا کر پھر اس کے بعد دوسری حدیث پیش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجام کرنے والے کو اس کی اجرت دی، تو تاکہ پتہ چلتا۔ خیر جو بھی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ دونوں حدیثوں میں ظاہراً آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، لیکن تعارض نہیں ہے جب ہم ان کو سمجھیں گے کہ کسب الحجام خبیث کا معنی کیا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھنے کے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ پہلے اس حدیث کو لانا چاہیے تھا تاکہ خبیث کا معنی سمجھ آتا، تاکہ پھر اگلی حدیث اس کو پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی کہ یہ اس میں تعارض نہیں ہے۔ کہ کسب الخبیث کے قرآن و سنت میں اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو حرام کا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، تو یہاں پر خبیث کا معنی حرام، اور بعض اوقات خبیث کا معنی گھٹیا ردی چیز، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، یعنی کوئی گھٹیا چیز، کوئی ردی چیز، یعنی کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ولا تیمموا الخبیث یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے پاکیزہ مالوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائے ہیں اور جو تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو۔ اس آیت کی سبب نزول میں آتا ہے کہ بعض انصار کے لوگ کیا کرتے کہ کھجور کا جو گھٹیا قسم کی قسم ہوتی وہ توڑ کر یا اس کے اپنے خوشے کاٹ کر لا کر مسجد میں رکھ دیتے، مہاجرین اپنے جو وہاں کے صحابہ صفہ ان لوگوں کے کھانے کے لیے، اور جو اچھی کھجور ہوتی ہے اس کو اپنے استعمال میں لاتے یا اس کو بیچتے۔ ہاں، یعنی یہ ذکر آتا ہے۔ تو اس کا یہ تو خبیث سے مراد یعنی یہ نہیں کہ ناپاک یا کوئی اپنے حرام چیز، خبیث سے مراد یعنی
گھٹیا چیز. اچھا، اب بعض علماء نے تو حجام کی خبیث اس کو حرام کے معنوں میں لیا ہے. کسب الحجام خبیث اس کو حرام کے معنوں میں لیا ہے کہ حرام ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں گھٹیا ہے. جنہوں نے حرام کے معنی میں لیا ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اس حدیث کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ کسب الحجام خبیث و ثمن الکلب خبیث اور مہر البغی خبیث، کہ آپ نے تینوں کو خبیث کا نام دیا. اب یعنی کہ چلو کسب الحجام کے بارے میں تو اختلاف ہے، لیکن مہر البغی کہ زانیہ عورت کا جو اپنے زنا کرنے پر اس کا اجرت لینا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حرام ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں تو اس کا معنی کہ یہ کسب الحجام بھی اسی طرح حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت الاقتران. یعنی حدیث کے جو اپنے آیات کی جو نصوص ہیں اس کی دلالت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. اقتران کے معنی قریب ہونا، ساتھ یعنی کہ ایک ساتھ ہونا. آیت یہ حدیث ہے، اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے اور یعنی کہ مختلف چیزیں ہیں اور سبھی کو ایک حکم دینا، جس طرح کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ گھوڑا، خچر اور گدھا کہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہاری زینت کے لیے ہے. اچھا، احناف نے اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے کیا کہا ہے کہ گھوڑا حرام ہے. کیوں گھوڑا حرام ہے؟ اس کی دو وجہ بیان کی. ایک تو چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سواری اور زینت کے لیے اس کا حکم دیا ہے، کھانے کا ذکر نہیں کیا. اور دوسرا دلالت الاقتران، کہ اللہ نے اس کا گدھے اور خچر کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو جو گدھے اور خچر کا حکم ہے وہ گھوڑے کو حکم ہے. لیکن اصولیوں کے ہاں دلالت الاقتران جو ہے یہ قوی نہیں بلکہ ضعیف ہے. یعنی اقتران کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ذکر ہونا یہ کوئی ایسی قوی دلیل نہیں ہے. اس کے اندر جو دلالت ہے وہ قوی مضبوط نہیں ہے بلکہ ضعیف دلالت ہے. اور اس کی ضعیف ہونے کی انہوں نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں کہ قرآن و سنت میں بہت سی ایسی چیزیں کی جو اوپر ذکر ہوئی ہیں. انما الخمر والمیسر، وہاں پر بھی دلالت و اقتران ہے کہ مختلف چیزوں کا ذکر ہوا اور الگ الگ چیزیں ہیں تو ممکن نہیں کہ ہم سبھی چیزوں کو ایک ہی حکم دیں. اسی طرح حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر و آخر تک. اب اس میں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف حرام ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جو شرک ہیں، کفر ہیں. تو اگر ہم دلالت الاقتران کہیں گے تو یا سبھی کو کفر کا نام دیں یا سبھی کو جو ہے وہ صرف کبیرہ گناہ کا نام دیں. تو اس لیے لیکن یہاں پر اللہ ذکر کس چیز کا کیا ہے؟ لترکبوها وزینہ. اس لیے اس کے مختلف منافع ہیں، منافع کے اعتبار سے. اور دوسری چیز کہ اس طرح کے یعنی کہ اگر اپنے قیاس رائیاں جو بھی ہے اس کو دیکھا جائے گا کیا حدیث کے مخالف تو نہیں ہے. حدیث کے مخالف ہے، طریق حدیث خیبر کے حوالے سے کہ اذن فی لحوم الخیل وحرم لحوم الحمر، اور تسمہ بنت ابو بکر کی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں، اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. تو کہنے کا مقصد اس طرح کی بات ہے یعنی کہ جب یعنی کہ ٹھیک ہے میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں بھی اس چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ذکر آیا تو اس کا معنی دونوں کا حکم ایک ہے. اب اپنی طرف سے اس کو حکم دے دیا، لیکن اس کو حکم دینے سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا قرآن و سنت میں دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ دونوں کے حکموں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہو، سمجھے نا. اب گدھے کے حوالے سے دو ٹوک حرمت کا حکم آ گیا. گھوڑے کے حوالے سے پہلی بات تو صراحتاً کہیں بھی حرمت کا ذکر نہیں ہے، صرف اس طرح کی دلالت اور اقتران اس طرح کی چیزوں سے اخذ کیا گیا ہے. اور اس کے مقابلے میں صراحتاً اس کے حلال ہونے کا ذکر ہے، صراحتاً اس کے حلال ہونے کا ذکر آ گیا. اس کا معنی کہ پھر مجھے اس طرح کی چیز سے دلیل لینے کی اجازت نہیں ہے. عموماً جو فتویٰ چل رہا ہے نا، جو فتویٰ یہی چلتا ہے، فتویٰ جو عموماً جو معمول فتویٰ جو چلتا ہے وہ یہی حرام ہونے کا ہے. خیر جو بھی ہے کہ میں صرف ایک مثال دے رہا تھا. وہ تو گدھے کا بھی سور اپنے ہمار جو ہے وہ حلال ہے. گدھے کا پسینہ پاک ہے، سمجھے نا. نہیں دیکھیں وہ الگ چیز ہے، یعنی کہ ایک وہ چیز جو آپ کے مسلسل استعمال میں ہے. گدھے کا پسینہ، اب گدھا حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، سمجھے نا. گدھے کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن گدھے کا پسینہ، گدھے کا جو چھوڑا ہوا پانی ہے، اس طرح کی چیزیں
وہ پاک ہیں، اس میں بھی علماء کا کوئی اختلاف نہیں. کس لیے؟ کہ علماء اس کو کیا کہتے ہیں کہ ما عمت بہ البلوا، کہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا لوگوں کو عموماً ان کے ساتھ وہ تعلق رہتا ہے. جس طرح کہ بلی کے بارے میں اب بلی کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بلی حرام ہے، لیکن اس کا جھوٹا وغیرہ سارا آپ نے کیا فرمایا، انہا لیست بنجس. تو کہنے کا مقصد یہ الگ الگ چیزیں ہیں. خیر جو بھی ہے، ہم بات کر رہے تھے دلالت اقتران کی، تو یہاں پر جو بعض علماء نے اقتران کی وجہ سے اس کو حکم ایک دیا ہے، تو وہ حکم ایک نہیں ہے، تو دلالت الاقتران جو ہے وہ ضعیف ہے. تو چنانچہ یہاں پر بعض علماء نے جو کسب الحجام کو حرام کہا ہے، اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ساتھ ہی زانیہ کا جو ذکر کیا ہے، تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں سے یہ بھی ہے. اس لیے جو صحیح ہے، اور خصوصاً جو حضرت ابن عباس کی حدیث ہے اس کو اگر ساتھ لیں تو وضاحت ہوتی ہے کہ واقعی جن علماء نے کہا ہے کہ خبیث سے مراد یہاں پر ردی چیز یا نکمی چیز، گھٹیا چیز، یہ معنی اس کا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجرت دی. بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے احتجامہ وآت الحجامہ اجرتہ دینار. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا، تو اس حدیث کو پڑھ کے جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو جا کے انہوں نے حجامہ کروایا اور حجام کو دینار دیا تاکہ اس سنت پر عمل ہو. جی ہاں. تو خیر کہنے کا مقصد، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ حجام کی جو کمائی ہے یا اس کے وہ حرام نہیں بلکہ ردی ہے، نکمی ہے. کیوں نکمی ہے، گٹھیا کیوں ہے؟ اس میں علماء کی مختلف توجیحات ہیں کہ وہ کہ خون کو اس وقت پہلے زمانے میں کیا ہوتا، اب تو مشینیں آ گئی ہیں، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اپنے منہ سے خون کو چوستا تھا، تو بعض اوقات اس کے منہ میں خون آنے کا امکان ہوتا تھا، اس لیے وہ افطر الحاج والمحجوم کا وہ جو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ ان کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی لیے، سمجھے نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اصل اس لیے علماء نے کیا کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حجام جو ہے چونکہ اس کی یہ کمائی کو آپ نے نکمی گھٹیا کا ہے، تو بہتر ہے کہ نہ لے، لیکن دینے والا دینا چاہے، بلکہ دینے والے کو دینا چاہیے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اگر وہ بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، خصوصاً اگر وہ ضرورت مند ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی وقت نکالتا ہے، اور وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اپنے وہ جو آج کل آلات وغیرہ ساری چیزیں لگاتا ہے، تو اور اپنا کوئی دکان وغیرہ بھی بناتا ہے اس کام کے لیے، فرض کرو کوئی اس چیز کے لیے، تو کیا اس طرح کی ساری چیزیں وہ فری کرنے کے لیے بیٹھے گا؟ ہاں جی. تو علی کل حال علماء نے یعنی کہا کہ مستحب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ حجام نہ لے. ہاں اگر لینا بھی ہے تو طلب نہ کرے، طے نہ کرے. ہاں جی، طے نہ کرے. اور یہاں پر بعض ہیں، یہ رفاع میں ایک ملا نام کا ہے، اردنی کون ہے اس نے، سوریہ شاید میرے خیال. ہاں جی سوریہ، اس نے میری حجامہ کیا تھا. تو میں نے اس سے کہا، تم کہتا میں طے کسی سے نہیں کرتا. میں اس سے پوچھا نا کہ ہم کیا کرتے ہو، کہتا میں طے کسی سے نہیں کرتا، تو جو کوئی دے دیتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں. ہاں جی ہاں جی. نہیں میں نہیں، دینار آپ سر کے دینار دیتے پھر 70 دینار دینا پڑتے ہیں. آپ کے زمانے کا دینار جو ہے آج کے 70 دینار کے برابر ہے. تو میں نے خیر اس کو 10 دینار دیے، کہ وہ کہتا ہے عموماً جو ہے میرا یعنی کہ 10 دینار تک روٹین ہوتی ہے، تو 10 دینار دیے میں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ اس کو طے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ہم دیکھیں گے حدیث کی روح سے اصطلاح کیا ہے. عربوں کے ہاں حجام کس کو کہا جاتا ہے، ہم پاکستان کا حجام نہیں دیکھیں گے. یہاں پر حلاق ہے، حجام اور ہے اور حلاق اور ہے، تو اس لیے حجام یہاں پر. دیکھیے حلاق کا معاملہ الگ ہے. حلاق اگر تو صرف بال سر کے کاٹتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں جو کاٹنا جائز ہے، تو دیکھیے پیشوں کو لوگ اچھا نہ سمجھے الگ بات ہے، لیکن حدیث کی روح سے اس میں کوئی بات نہیں، سمجھے نا. احادیث کی روح سے حلاق کے بارے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. تو وہ الگ بات بتا رہا، وہ دو بھی ہے موچی جو بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں بعض اس طرح کے پیشوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے شرعی طور پر جائز ہے، حلال ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی قباحت نہیں، اس کو کوئی ردی یا بیکار نہیں کہا گیا. اصل یہ ہے کہ ہم بھی اس کو ایسا نہ سمجھیں، یہ صرف ہمارے غلط یعنی کہ مفہوم بنے ہوئے ہیں معاشرے کے، سمجھے نا. ورنہ بھی اصل یہ ہے کہ یہ لوگ نہ ہوتے تو آپ کے کام کون کرتا؟ ہاں خود کپڑے دھوتے، خود کپڑے سیو پھر گھر میں بیٹھ کر، سمجھے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت، بلکہ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں ہونا.
تو لیکن یعنی کہ جن چیزوں کے بارے میں احادیث میں کوئی اس کو حرام یا کوئی ردی یا کوئی مکروہ نہیں کہا گیا، ہم اپنی طرف سے ایسی چیزوں کو گھٹیا نہ سمجھیں، اور گھٹیا سمجھنا حقیقت میں وہ یعنی کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بتایا کہ حلاق کے حوالے سے، تو حلاق کا اگر کام شرعی دائرے کے اندر ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، ہاں اگر داڑھی مڑنے کا ہے تو وہ سراسر حرام ہے، بالکل حرام ہے، وہ حجام تک کو صرف گھٹیا ہے نا، یہ اس سے کہیں بدتر ہے۔ جی داڑھی موڑنے کا ہے یا سر کی وہ جو آج کل کٹنگ چل رہی ہے بالوں کی، ہاں جی جی ہاں حلال ہے بالکل۔ وہاں پر تو ویسے ہی چونکہ ان پر پابندی ہے نا کہ داڑھی کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، جی ہاں ان کے یہاں یہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے اچھا کیا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ بلوغ المرام میں دونوں حدیثیں جو ایک دوسرے کے متعارض نظر آتی ہیں وہ ان کو ایک ساتھ پیش کرتا ہے، ایک ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بلوغ المرام عام آدمی نہ پڑھے، بلوغ المرام صرف وہی آدمی پڑھے جو ان چیزوں کو سمجھنے والا ہے، یا کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھے وہ آپ کو سمجھا سکے، ورنہ آپ اپنے طور پر پڑھے نا ان دونوں حدیثوں کو بغیر شرح کے، آپ وہیں پر کہیں وہ یہ کیا ہے، دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں۔ ہاں نہیں مساقات، اس لیے ہم نے مساقات پہلے پڑھ لیا تھا ابھی، اس لیے ہم مساقات پچھلے ہفتے فارغ ہوئے تھے۔ ابھی ہمارا باب چل رہا ہے باب الاجارہ، یہ سارا اجارہ اجرت میں ہے، یہ سارا اجرت میں، اور ہم آپ کو ابھی آخر میں اجرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اجارہ کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ اگر آپ مکمل کر لیں بس اس باب کو، جلدی پڑھتے ہیں، باقی دو تین حدیثیں رہ گئی۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر رجل باع حرا حرن ہاتھ کے اوپر پیش زبر تو نہیں آپ کے، رجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ میں قیامت کے روز تین آدمیوں کا مدعی بنوں گا۔ پہلا وہ آدمی جو میرے نام عہد و ضمانت دے کر بدعہدی کرے، دوسرا وہ آدمی جو ایک آزاد آدمی کو فروخت کرے اور اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ آدمی جس نے مزدور سے کام تو پورا لیا مگر اس کی مزدوری پوری نہ دی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا ان تینوں کا مدعی بننے کا معنی، مدعی کون ہوتا ہے؟ دعویٰ کرتا ہے۔ اصل میں لفظ مدعی جو ہے وہ خصم کا صحیح معنی نہیں ہے۔ خصم کا معنی کہ جو کسی سے یعنی کہ ڈسکس کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، سمجھے نا، جس کو بحث کہتے ہیں تو وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہاں جی ہاں خصیم وہی خصم کا معنی یعنی کسی سے جھگڑا کرنے والا، تو یعنی کہ کسی کے ساتھ کسی چیز پر جو ہے وہ ہمارے عدالتوں میں کیا لفظ دیتے ہیں اس کو، عدالتوں میں ہمارے جرا کرتے ہیں، سمجھے نا، تو جو جرا کرتے ہیں یہ مدعا ہے۔ تو اصل خصم کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے مد مقابل اس کے اوپر بھی یہ اس نے کیا ایسا کیا ایسا کیا، اس کے اوپر جو تان بازی ہے نا وہ چیزیں اس پر ثابت کرے، تو اصل خصم یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ میں ان تینوں کا یعنی کہ قیامت کے دن ان سے جھگڑوں گا، ان کے اوپر دعویٰ کروں گا۔ پہلا کون ہے کہ جس نے یعنی کہ جو میرے نام سے کوئی عہد مان دی اور پھر بد عہدی کی۔ اللہ کے نام سے ہونے کا معنی یا تو قسم لی یا اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ میرا یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، ہاں جی کسی بھی انداز سے۔ اور جس طرح کہ آپ سر سمجھے اس کی مثال یعنی کہ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ آپ جب کسی قائد کو بھیج دیں کسی لشکر کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں کہ جب تم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہو تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا تو معنی دو، لا تنزلہم علی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، کہ اللہ اس کے رسول کے ذمہ ان کو نہ دو، ان کو اپنا ذمہ دو۔ کس لیے کہ اپنے ذمے کو تم توڑو آسان ہے کہ اس سے کہ تم اللہ اس کے رسول کے ذمے کو توڑو۔ تو اس لیے یعنی ایک آدمی اللہ اس کے رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کسی کو ذمہ دیتا ہے کہ یہ چیز کروں گا اور پھر اس کو بدعہدی کرتا ہے، تو حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ضمانت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح سے اس کو دعویٰ کرے گا۔
اور دوسرا کہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا. خرید و فروخت جائز ہے انسانوں کی، لیکن غلام ہوں تو غلام لونی ہے ان کی جائز ہے، لیکن آزاد کو بیچنا یہ ناجائز ہے. اور آزاد کو بعض اوقات بیچا جاتا ہے. تو آزاد کو بیچنے کی شکل کیا ہوگی؟ یا تو لوٹ مار کر کے کسی کا کو اٹھا لیا، کوئی نوجوان یا کوئی مرد عورت یا جو بھی، ان کو آگے بیچ دیا. یا بعض اوقات خود بھی باپ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بیچتا ہے مال کی خاطر. یا بعض اوقات خود اپنے آپ کو انسان بیچتا ہے. بیچنے کا معنی کہ مجھے کون خریدے گا، یا آپ سے آ کر طے کرتا ہے بھی آپ مجھے بیچو تو جو مال ملے گا اس میں سے فرض کرو اس اتنا حصہ آپ کا ہوگا. سمجھے نا؟ تو بعض اوقات آدمی فرض کرو اس کو کچھ کام نہیں مل رہا، وہ مالی معاملات میں یعنی کہ تنگ آیا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ چلو کسی کے پاس جا کر کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو قیمت بھی مل جائے، گھر والوں کو پیسہ دے دوں گا اور خود جا کر کسی کے پاس رہوں گا اور کام بھی کروں گا ساتھ میں. تو اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں، تو چاہے وہ بیچنا کسی بھی انداز سے ہو، کسی آزاد آدمی کو بیچنا وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس میں ابوبکر صدیق کے دور کا ایک واقعہ ان کے زمانے کا آتا ہے، بلکہ آپ ان کے دور کے نہیں، آپ صرف دور کے ہے. ابوبکر صدیق اس قافلے کے امیر تھے. تو ایک صحابی ہے نعیمان نام کا، بڑا مزاحیہ جو ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ساتھ اپنے ساتھ ان کا دوست تھا تو اس کو دوسرے ساتھی کو لے گئے. ابوبکر صدیق کہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے قافلے کے ساتھ، تو اس نے اپنے ساتھی کو لیا ساتھ اور لے کر ایک قبیلہ تھا ان کے قریب، ان کے پاس گیا. تو جا کے پہلے ان سے بات کی کہ میرے پاس غلام ہے اور بڑا اچھا غلام ہے، لیکن تو اس کو میں آپ کو بیچ رہا ہوں. ہاں وہ یہ کہے گا میں غلام نہیں ہوں، لیکن اس کی بات تم نے سننا. تو خیر ان سے طے کریں کہ ٹھیک ہے لاؤ بھی ہم اس کو خریدتے ہیں. تو اس کو لے گئے، اس کے پاس چھوڑا ہے، ان کے پاس تو اس کو نہیں بتایا کہ میں تم بیچ رہا ہوں. اب جب ان کے پاس چھوڑا ہے تو انہوں نے اس کو باندھ دیا کہ تم ہمارے غلام ہو. کہا میں کہاں سے غلام، میں آزاد ہوں. تو خیر اس نے شور مور مچایا، ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی تو انہوں نے پھر جا کے اس کو چھڑایا. لیکن یہ تو انہوں نے مذاق کے طور پر کیا تھا اس کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آج کل ہو رہا ہے، افریقہ وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. افریقہ اور بعض ملکوں کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ بچوں کو بیچ دیتے ہیں اس طرح کی، یعنی کہ یا ایک دو آدمی دوسرے کو یعنی کہ گرفتار کر کے یا کسی طرح پکڑ کر اٹھا کر لے آیا، اس کو بیچ دیا. ہاں جی، ہاں اغوا کر کے بیچ دیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اور تیسرا جو اصل اس باب سے تعلق ہے، رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، کہ کسی کو کام پر لگایا اور پھر اس کو اس کی اجرت نہ دی. اچھا، اس میں آپ نے فرض کرو کسی سے کام لیا، میں نے فرض کرو میرے پاس یہ سامان ہے، آپ جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سامان اٹھاؤ. اب گھر سامان پہنچاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے 10 دینار دو. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہاں نہیں، آپ کہیں گے میں تمہارا سامان اٹھا کے لایا ہوں، تو کیا یہ اجیر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، ابھی ہم انشاءاللہ اپنے اس کی اپنے شرطیں طے بتاتے ہیں، اجارہ کی کیا کیا شرطیں ہیں. تو اس میں اصل یہی ہے کہ پہلے سے طے ہو تو پھر ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ جو اس طرح کا شخص ہے اس کے لیے اجرت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ آدمی پہلے سے معروف ہے کہ وہ اس طرح یہ کام کرتا ہے. ان فرض کرو میں باہر نکلتا ہوں تو میری گاڑی صاف کرنے والی ہے، تو میں کسی کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، میں کہتا ہوں گاڑی صاف کرو، اسے کوئی طے نہیں کرتا. وہ گاڑی صاف کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے 1 دینار دو. سمجھے نا؟ اب یہاں پر دینا فرض بنتا ہے، دینا فرض بنتا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ یہ آدمی یہ کام کر رہا ہے. ہاں، اس میں کیا ہوگا کہ اجرت جو ہے جو معروف ہے دستور کے مطابق، ہاں معروف. اچھا، اگلی حدیث پڑھی تاکہ انشاءاللہ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ مستحق کام جس کی اجرت دی جائے کتاب اللہ ہے. جی،
اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ یعنی کہ کتاب اللہ سے اجرت لینے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ کتاب کی تعلیم دینا یا کتاب پڑھ کر سنانا، قرآن کی تلاوت کرنا، یا ہاں جی اس کو لکھنا، کچھ کرنا، یعنی کسی لحاظ سے قرآن کے حوالے سے کوئی کام کرنا. تو اس حوالے سے تو اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ تم سب سے زیادہ حقدار جس کی تم اجرت لے سکتے ہو وہ کتاب اللہ ہے. تو علماء نے اس میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں، یا تلاوت ہے، یا تعلیم ہے، یا اس سے دم کرنا. ہاں، دم کرنے کا ذکر کیا قرآن سے جو احادیث میں ملتا ہے. تو اس میں جہاں تک تلاوت کا ہے تو خالی تلاوت کرنا، قرآن کریم پڑھ کر سنانا یا قرآن کریم کی خالی تلاوت کرنا، یہ حرام ہے. تو بعض احادیث میں جو قرآن کا اجر لینے سے منع کیا گیا ہے اور ہم قیامت کی نشانیوں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، تو البتہ جو بھی ہے قرآن کریم کی خالی تلاوت کرنا، یعنی فرض کرو جس طرح کہ مجمع کے سامنے تلاوت کرنا، یا کوئی جس طرح کوئی مر گئے تو اس پر قرآن خوانی ہوتی ہے، اس پر کوئی تلاوت کرنا، قرآن خوانی کرنا، تو قرآن کریم خالی اس کی تلاوت پر کوئی اجرت لینا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ کہ قرآن کریم کی خالی تلاوت جو ہے وہ قربت ہے، ثواب کا اجر کا کام ہے، سمجھے نا. اور اجر کے کاموں میں ان چیزوں میں اجرت لینا منع ہے، ان چیزوں میں اجرت لینا منع ہے. ایسی چیز جو کہ ثواب اور نیکی عبادت کے طور پر ہے، تو خالی تلاوت جو ہے قرآن کریم کی عبادت ہے، تو ایسی چیزوں میں اجرت لینا منع ہے. اور صرف اس کو اجرت لینے والے کے لیے منع نہیں، بلکہ اس نے جس کے لیے قرآن پڑھا ہے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں قرآن خوانیاں جو ہوتی ہیں اور اس میں مولویوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور مولوی جاتا ہے پیسے لینے کے لیے، ظاہری بات ہے، تو اس میں نہ مولوی کا فائدہ ہے، نہ مولوی کے لیے بھی حرام ہے پیسہ لینا، اور جن کے لیے وہ قرآن خوانی کر رہا ہے ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اگر پڑھنے والے کو اجر ملے گا تو کسی آگے کو پہنچے گا نا، پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملتا، آگے والوں کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے یہ سارا سلسلہ ہی وہ حرام پر حرام ہے بھی بدعت جو سنت کے خلاف ہے، اور ویسے بھی حرام پہ حرام. دوسری شکل کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم. ہاں، تعلیم دینا کیسا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم میں آتا ہے. تعلیم اس میں جو لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا کہ وہ کہتے ہیں یہ حرام ناجائز ہے، اور جو امام صاحب کا لکھا ہوا ہے، امام شافعی اور مالک کا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کس لحاظ سے جائز؟ تلاوت کرنا، تعلیم. ہاں، تعلیم کی بات کر رہے ہیں. تو تعلیم علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ جائز ہے. اور جائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں وہ کیا آپ کے پاس عورت آئی، اس نے آپ کو اپنے آپ کو پیش کیا نکاح کے لیے، شادی کے لیے، آپ نے دیکھا کہ اس میں رغبت نہیں ہے تو بیٹھی رہی. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کو رغبت نہیں تو مجھ سے شادی کر دو. آپ نے کہا کوئی حق مہر کے دو. اس نے کہا میری یہ چادر جو پہنی ہے. خیر لمبا واقعہ. آپ نے آخر میں اس کو کیا کہا کہ اس کو پوچھا کہ تمہیں قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں صورت یاد ہے. تو آپ میں کہ جاؤ جا کے اس کو یہ صورتیں سکھا دو، یہی تمہارا حق مہر ہے. سمجھے نا؟ تو اس لیے اور حق مہر کے لیے علماء کہتے ہیں کہ لازماً ایسی چیز ہو جس کی کوئی مالی حیثیت ہو، جس کی کوئی مالیت ہو. جس کی مالیت نہیں وہ حق مہر نہیں. سمجھے نا؟ کوئی چیز بھی تو کہ جس کی مالیت نہیں اس کی وہ حق مہر نہیں. اور مالیت نہ ہونے کا معنی کہ یا تو ویسی چیز بیکار ہے اس کو خریدتا کوئی نہیں ہے، یا حرام چیز ہے. آپ کتا دیتے ہیں حق مہر کے طور پر، کیا خیال ہے؟ کتے کی مالیت ہے؟ نہیں. بڑے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے کتنی قیمتی ہے. وہ آپ کے یہاں ہوگا لیکن شرعی طور پر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو خیر بات کر رہے تھے کہ جس کی مالیت نہیں، شراب کا کوئی سراہی دیتا ہے، شراب کی کوئی بوتل دیتا ہے حق میں، تو کہ جس کی مالیت نہیں شرعی طور پر یا تو حرام ہے، ناجائز ہے، یا ویسے اس کی مالیت نہیں تو وہ حق مہر نہیں ہے.
تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کی صورتیں سکھا دو، تو اس کا معنی کہ قرآن کریم کی تعلیم کی اجرت لینا جائز ہے۔ ہاں جی، ہاں انصار پر تھا، لیکن وہ ہم کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اجرت نہیں تھی، وہ ویسے ہی چونکہ ایک مہمان یا جو بھی ہے سر، یعنی کہ وہ ایک چیز، لیکن یعنی کہ اس میں، لیکن یہاں پر اجرت کا معنی واضح ہے اس حدیث کے اندر۔ وہ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے اگلے موضوع۔ یہ دوسرا موضوع تعلیم کا۔ تیسرا موضوع ہے دم کرنے کا، کہ قرآن سے کسی کو دم کر کے پیسہ لینا۔ ہاں جی، وہ حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ جنہوں نے اس وہ یعنی کہ قبیلے کے سردار کو، جس کو بچھو یا سانپ کسی چیز نے ڈسا تھا، اس کو فاتحہ سے دم کیا اور 30 بکریاں لی، پہلے سے طے کیا تھا، پہلے سے طے کیا اس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کھانے ان کو نہیں کھلایا تھا، تو صحابہ نے پہلے سے ان سے طے کر لیا تھا ہم 30 بکریاں لے کے دم کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ تو 30 بکریاں انہوں نے لے لی، الگ بات ہے کہ انہوں نے کھائی نہیں، ان کو دل میں تھا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے ناجائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو آ کے بتایا، تو آپ میں کہ کھاؤ اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو، ان کو اطمینان دلانے کے لیے، ان کے اطمینان دلانے کے لیے کہ واقعی انہوں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے اور جائز کیا ہے۔ تو اگر کسی کو دم کرنے کا بھی، اسی سے ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ دم کرنے والی ٹیم ہے یا جھاڑ پھونک کرنے والی، تو ان کا، لیکن اس کو باقاعدہ کاروبار بنانا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو باقاعدہ بزنس بنا لینا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر، کیونکہ صحابہ کرام یعنی کہ خود نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، اور نہ ہی صحابہ کرام سے کہ انہوں نے باقاعدہ بزنس کے طور پر یہ کام نہیں کیا، لیکن وہ اس طرح کی صورتحال میں اجرت ان سے لے سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جتنے ہم نے آس پاس لوگوں کو دیکھا جھاڑ پھونک کے دوران، یا علماء کو آج کل، اور جنات کے حوالے، تو واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے سنے ہیں، دیکھیں، تو یہ کیا ہے جنات کی کیا یعنی مطلب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جنات ہے، میرا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن کے اندر ذکر ہے سورۃ جن، تو اس کی وجہ سے جنات کا وجود میں مانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھے نہیں ہے۔ ایسا نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دکھائے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنات ہیں، ان کے وجود ہے، حقیقت میں ہے، باقاعدہ مکلف ہیں انسانوں کی طرح، سمجھے نا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے صاحب شرع کوئی آدمی ایسا ہے جس نے دیکھے ہوں یا جس کے سامنے آئے ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن، آپ نے ان کو تعلیم دی سارا کچھ، اور ایک سے زیادہ موقع پر، کئی موقع پر، ہاں سورج وہی ایک سے زیادہ موقع پر، سورۃ احقاف میں، سورۃ جن میں، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ نہیں دیکھیے، نہیں شعبدہ بازی نہیں، حقیقت ہے، جن ہے حقیقت میں، اور ان کے یعنی کہ ان کا وجود ہے، اور دیکھنے والے دیکھنے کو دیکھتے بھی ہیں، ہاں جی، انسانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ نے جنوں کو ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو انسانوں کے پاس نہیں ہے، بہت سی چیزیں انسانوں کے اندر نفوذ کر جانا، ہاں شکلیں مختلف طرح کی اپنا لینا، ہاں جی ایسی چیزیں ہیں، ہاں خیر جو بھی ہے، البتہ یہ موضوع لمبا ہے، ہم چاہتے ہیں، ہاں نہیں اجر دیکھیے، جو تلاوت میں محض اجر ہے، صرف خالص عبادت ہے، سمجھے نا فرق ہے دونوں کے اندر، کہ تلاوت کا عمل ایک خالص عبادت ہے، اس میں کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے، لیکن دم کرنا، سمجھے نا، اس میں تعلیم کے اندر بھی خالص یعنی کہ اجر کا معاملہ نہیں ہے، سمجھے، اس میں جس طرح کہ فرض کرو میں آپ کو کوئی بھی چیز سکھاتا ہوں، اس طرح قرآن بھی ہو سکتا ہے، لیکن تلاوت جو ہے وہ صرف قرآن ہی کی ہے، اور صرف ایک خالص عبادت ہے، یعنی کہ علماء نے فرق کیا ہے ایسے اعمال کے اندر جو قربہ محضہ، کہ محض قربت ہے، محض اطاعت ہے، یعنی کہ عبادت ہے، اور وہ اعمال جو قربہ محضہ نہیں ہے، یعنی تعلیم کے اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ اطاعت کے علاوہ اور بھی اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، تو اس لیے فرق علماء نے کیا دونوں کے اندر۔ ہاں تراویح والا بھی اللہ عالم وہ پڑھنے میں آئے گا، وہ قرآن سنانے والے میں آئے گا، تو دوسرے میں نہیں آئے گا۔ ہاں جی، ہاں وہ بھی، لیکن اس کا معنی تو اور ہے نا،
اس کا معنی اور ہے. لیکن اس میں یعنی ہم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 کیٹیگری ذکر کی ہیں، ایک تلاوت کی کہ جو ناجائز ہے، وہ تلاوت کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ یعنی کہ ویسے مجموع کے سامنے سنانا ہو یا کوئی اپنے تراویح میں فرض کرو، اور الا یہ کہ اگر ویسے لوگ آپ کو ہدیہ کے طور پر کوئی چیز دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، سمجھے نا. یعنی فرض کرو آپ نے کوئی تراویح پڑھائی ہے کہیں پر اور مہینہ بھر آپ نے ایک ڈیوٹی دی ہے ذمہ داری کے ساتھ، سمجھے نا، اس طرح کی چیز، اور وہاں پر کوئی اوقاف وغیرہ کی اس طرح کی کمیٹی نہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا تعاون کرنے والی، اور وہاں کی مسجد کی کمیٹی نے آپ کو تعاون کر دیا، تو یعنی کہ تعاون کے معنی آپ کی حوصلہ افزائی کر دی، آپ نے پہلے سے کوئی طے نہ کیا ہو تو الگ بات ہے. ہاں نیت بھی ہے. یہ دیکھیے نا، یعنی کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں کیا فرمایا ہے کہ صدقات کن کی ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. اس کی تفسیر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ جنہوں نے کر لیا. اب ایک قاری بیچارہ صبح سے لے کر رات تک بچوں کو پڑھا رہا ہے، آخر میں اس کو کہو بھی تمہارے لیے کچھ نہیں، سمجھے نا. اس سے بڑھ کے ذاتی کیا ہے؟ اس کے گھر کے اخراجات، اس کی اپنی ذاتی ضروریات، سارے معاملات کہاں سے چلیں گے؟ تو اس لیے ضرورت ہے. تو الگ ٹیوشن لیتے ہیں، ابھی ایک گلوکار گانا سکھاتا ہے تو اس کو آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں جو نجائز ہے، حرام ہے. تو نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ دنیا کے معاملات یا بے دینی کے معاملات ہم بات کر رہے ہیں. کوئی کہنے والا کہے بھی یہ دین کا کام ہے، عبادت ہے، آپ اس میں کیوں جس طرح عقیل بھائی کہہ رہے ہیں تو کہ تعلیم دینا بھی ایک عبادت ہے، لیکن تعلیم محض عبادت نہیں ہے. تو تلاوت ہے محض عبادت ہے، خالص عبادت ہے، خالی عبادت کا کام ہے، سمجھے نا. لیکن جو تعلیم ہے اس میں یعنی عبادت بھی ہے، عمل بھی ہے انسان کا، انسان کی اپنی کوشش، محنت ہے، سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی خصوصاً بعض اوقات لوگوں کو پڑھانا کو آسان کام ہوتا ہے، بچوں کو خاص طور پر جب بچے سٹارٹ کرنا، اور بعض اوقات بڑوں پر بھی وہ اس کا جو دماغ جتنا خراب ہوتا ہے اتنا اپنا ساتھ اس کا دماغ خراب کرنا پڑتا ہے. ہاں جی، خیر جو بھی ہے، تو اس لیے یہ چیز اس میں فرق کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے وہ جائز ہے، اور اس میں بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں پر کوئی شرطیں نہ رکھے، یعنی اس طرح کی چیزوں کے اندر ایک تعاون کی شکل ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ دین کو جو ہے وہ تجارت کی اس طرح شکل نہ دے دے. اگلی حدیث. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجه. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ابو یعلا اور بیہقی نے بیان کی ہے، اور طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مگر یہ ساری ہی روایات ضعیف ہیں. ہاں جی، روایتیں ضعیف ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. لیکن کب ملنا چاہیے؟ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر، کام کرنے کے فوراً بعد. لیکن اس میں ان کا جو آپس میں اتفاق ہے، آپس میں ان کی جو سیٹنگ ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ ان کے کیا اتفاق ہوا ہے کہ کب میرے کہ معاوضہ ملنا ہے، کیا مہینے کے آخر میں سیلری ملنی ہے، سمجھے نا، کہ پروجیکٹ ختم ہونے پر ملنی ہے، سمجھے نا، یا جو بھی ہے. تو البتہ اصل یہ ہے کہ اصل اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے، کام ختم ہونے کے بعد ساتھ ہی اس کی اجرت اس کا حق بن گیا. کام مکمل ہونے پر جو کام کرنے والا ہے اس کی اجرت اس کا حق بن گیا، اس کو ملنا چاہیے. تو اس کو فوری طور پر ملنا چاہیے، اصل یہ ہے. لیکن اگر ان کا آپس میں کوئی پہلے سے اتفاق ہے، یعنی شروع میں لینے کا، یا جب کام درمیان میں پہنچے گا تو اتنا لیں گے، سمجھے نا، آخر میں پہنچے گا تو اتنا لیں گے، سمجھے نا، بعض اوقات اس طرح کے اتفاقات ہوتے ہیں. تو وہ پھر جس طرح کے ان کے اتفاق ہے، المسلمون علی شروطہم، جو بھی ان کے آپس میں شرطیں ہیں اس پر وہ چلیں گے. جی ہاں. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليتم له اجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو آدمی کسی مزدور کو اجرت پر کام کے لیے لگائے تو اسے اس کی پوری اجرت دینی چاہیے. اسے عبدالرزاق نے روایت کیا اور اس کی سند میں انقطاع ہے, اور بیہقی نے اس حدیث کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے موصول روایت کیا ہے. جی ہاں, اگر منقطع ہے تو ضعیف ہے, لیکن اگر موصول جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ موصول روایت کی سند کیسی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے تو حدیث کے باقی راویوں کا کیا حال ہے, اس کو دیکھنے کے بعد اس حدیث کا پتہ چل سکتا ہے. تو علی کل اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو کام پر لگاتا ہے تو اس کی اجرت دے. اجرت کتنی دے؟ جو طے ہوئی ہے, اور طے نہیں ہوئی تو پھر اس کو کہتے ہیں اجرت المثل. اجرت المثل جو عام طور پر جس طرح مہر المثل ہے اس طرح اجرت المثل ہے. فرض کرو میں نے آپ کو کام کرنے کا بولا اور ہماری اجرت طے نہیں ہوئی, اور آخر میں آپ نے اجرت جو ہے وہ معمول سے بہت زیادہ مانگ لی, تو پھر قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اجرت کیسی ہونی چاہیے, اس کام کی اجرت عام طور پر کتنی ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز کہ بعض اوقات اجرت المثل کا معنی صرف یہ نہیں کہ وہ یعنی کہ فرض کرو اس کام کی اجرت کتنی ہے, بعض اوقات وہ کام کرنے والے کی کیا حیثیت ہے, سمجھے نا, کام کرنے والے کی کیا حیثیت ہے, کام کن حالات میں کیا گیا ہے, اس طرح کی ساری چیزیں اجرت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک آدمی آپ کو کام کر کے دیتا ہے 2 دینار کا, دوسرا آدمی آپ کو وہی کام کر کے دیتا ہے 10 دینار کا, کیونکہ دوسرا آدمی زیادہ ایکسپرٹ ہے. یعنی فرض کرو میں آپ سے یہ کاغذ آپ سے پرنٹ کروانا چاہتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں اس کو کمپوز کر دو. اب چونکہ ہمارا تو اس لائن سے تعلق رہا ہے تو آپ اس کو لکھ کر دیتے ہیں مجھے, اور ہر دوسرے لفظ کے بعد کوئی غلطی ہے, سمجھے نا, تو اس پیپر کو صحیح کرنے پر مجھے ایک اور دن بیٹھنا پڑتا ہے, سمجھے نا. ایک دوسرے آدمی سے لکھواتا ہوں اور پیپر شروع سے آخر تک ایک غلطی بھی نہیں ہے, اور آدمی معروف ہے اس چیز میں کہ وہ آدمی بڑی یعنی کہ باریکی سے کام کرتا ہے اور بہت یعنی کہ محنت سے کام کرتا ہے اور بالکل صحیح کام کرتا ہے, لیکن اجرت زیادہ لیتا ہے. اب آپ ممکن ہیں آپ کی اجرت 1 دینار ہو, دوسرے کی 10 دینار ہو, تو اس لیے ان چیزوں کا فرق ہوتا ہے, سمجھے نا. آدمی کے کام کرنے والے کا فرق ہوتا ہے, کن حالات میں بعض اوقات کام کا زیادہ رش ہے تو وہی کام جو عام طور پہ 1 دینار میں ہوتا ہے ممکن 10 دینار میں ہوتا. اب آپ کہیں بھی نہیں میں 1 دینار دوں گا, تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں معتبر ہوں گی. ہاں جی. تو علی کل حال یعنی کہ اس میں شرعی طور پر جو اگر حد کو مقرر نہیں کی گئی تو اس میں یہی کہ جو کہ یعنی کہ معروف یا دستور کے مطابق ہوگا. آخر میں ہم اس سے پہلے کہ ختم کریں اس کو کہ اجرت کی یا اجارہ کی شرطیں کیا کیا ہیں. اجارہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں اجارہ کرنے والا یا کرائے پر چیز دینے والا اور کام کرنے والا دونوں ہی ایسے لوگ ہوں جن کو تصرف کرنے کی اپنے کام معاملات کو اپنے کرنے کی اجازت ہو, کہ محجور علیہ نہ ہو, منع نہ ہو. مستاجر بھی اور مجیر بھی دونوں جو ہے وہ جائز عربی میں کہتے ہیں جائز التصرف, کہ جن کا تصرف جائز ہو, یعنی عقل مند ہو, سمجھے نا, ہوش و حواس سے ہو, اور یعنی کہ اس چیز کے کرنے کے قابلیت رکھتا ہو کام کرنے والا فرض کرو, اور جو اس کو کام دے رہا ہے واقعی وہ بھی ہوش و حواس سے عقل مند ہو. یعنی کہ ایک پاگل مجنون آپ کو کہا بھی یہ کام کرو, آپ شام تک کام کرتے رہے اور شام کو آپ کہاں سے مزدوری لینے بھی کہاں سے مزدوری لے رہے ہو, سمجھے نا. تو اسی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا, دوسری شرط کیا ہے کہ اجارہ جو ہے وہ کسی چیز کے فائدے پر ہو, منفعت پر ہو. میں آپ سے روٹی کرائے پر لیتا ہوں, کیا خیال ہے, اور لے کر کھا لیتا ہوں. علماء نے ذکر کیا اس کا. ایسی چیز جو استعمال کرنے سے باقی نہ رہے اس کی اجارہ نہیں ہوئی, سمجھے نا. ایسی چیز جو استعمال کرنے سے ختم ہو جائے اس پر اجارہ نہیں ہوتا. اجارہ کس پر ہے کہ جو چیز باقی رہ سکتی ہو. آپ کا مکان کرائے پر لیا, گاڑی لی, جو استعمال کرنے کے ساتھ باقی رہ سکتی ہو. اچھا, یہ شرط ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ پیدا ہو, یہ شرط نہیں ہے, کیونکہ عموماً جو بھی چیزیں ہیں
इस्तेमाल करने के साथ उसमें कमी पैदा होती है, समझे ना। अगर इजारा अपने मुअज्जर जो है, जो ताजीर करने वाला है, किराए पर देने वाला, ये शर्त रखे भी इस चीज़ के अंदर कोई कमी पैदा ना हो, समझे ना, इसी हालत में रहे, तो ये शर्त काबिल कबूल नहीं है। हाँ, जो चीज़ें, हाँ बर्तन फ़र्ज़ करो वो इस्तेमाल के लिहाज से देखा जाएगा। एक चीज़ का इस्तेमाल एक वक्ती तौर पर है, मामूली वक्त के लिए है, तो जारी बात है वो यानी कि उस वक्त के लिए इस्तेमाल में मैं आपसे बर्तन लेता हूँ या आप एक पार्टी में इस्तेमाल करने के लिए, और पार्टी के बाद आपको वापस करना, यानी 2 घंटे के बाद 3 घंटे का काम है। अब उसमें बर्तन कितना कम होगा, घसेगा नहीं, हाँ टूटेगा तो फिर जिम्मेदार होगा, समझे ना। इन चीज़ों की जिम्मेदारी वाकई है, वो आती है। कम होने का मतलब अगर टूटने का है, उसमें तलफ होने का है, तो वाकई उसका जिम्मेदार होगा। गाड़ी आपसे लेता हूँ, गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी के अंदर कोई इस तरह का बड़ा फॉल्ट पड़ जाता है, उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन गाड़ी इस्तेमाल करने से उसके आप कहें भी आपने गाड़ी 1000 किलोमीटर चलाई है और 1000 किलोमीटर चल के इसके टायर इतने घस गए, इसके पुर्जे इतने कम हो गए, उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, समझे ना। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि उसका इजारा का माना ये है कि यानी कि माना ये है कि चीज़ इस्तेमाल होने से उसमें कमी पैदा होगी। तो इसलिए तो इजारा जो है किस चीज़ पर है, मनफत पर है, किसी चीज़ के फ़ायदे पर है कि जिस चीज़ को फ़ायदा होने के साथ साथ वो चीज़ बाकी रहे। हाँ जी, इसी तरह इजारा बाद औक़ात किसी चीज़ के मनफत पर हो सकता है या किसी से काम लेने पर हो सकता है। आपसे मकान लेता हूँ किराए पर, या आदमी को किराए पर लेता हूँ कि आओ मेरे पास काम करो, समझे ना। आदमी को किराए पर लेता हूँ कि आदमी काम करने के लिए, ये भी किराया है। तो चाहे वो चीज़ हो कोई जो इस्तेमाल करने की, या कोई आदमी हो जो काम करने वाला, खिदमत करने वाला। इसी तरह शर्त ये भी है कि उससे जो फ़ायदा हासिल होता हो वो जायज़ हो, जायज़ फ़ायदा हासिल होता हो, हराम ना हो। कि फ़र्ज़ करो मैं आपसे मकान लेता हूँ, आपसे दुकान लेता हूँ, लेकिन दुकान में सिगरेटें बेचता हूँ, जनरल स्टोर में आता हूँ, उसमें सिगरेटें बेचता हूँ, हराम चीज़ें बेचता हूँ, तो ये चीज़ नाजायज़ है। उससे जो मनफत है वो जायज़ हो, यानी कि कोई ऐसी हराम चीज़ उसमें न बेची जाए। इसी तरह जो चीज़ किराए पर दी जा रही है, जो चीज़ किराए पर दी जा रही है वाज़े हो, मालूम शुदा हो, या तो देख कर भाई ये मकान है, ये गाड़ी है, ये मोबाइल है, ये किताब है फ़र्ज़ करो, या फिर उसकी सिफ्त, और सिफ्त इस अंदाज से वाज़े हो कि जिस तरह मैं देख रहा हूँ, इस अंदाज से सिफ्त कि मकान को आप जो मकान मुझे किराए पर देना चाहते हैं उसकी इस अंदाज से उसके तारीफ में उसके सिफ्त बयान करें कि जैसे मुझे अच्छी तरह उसकी मालूमात मिल गई वो कैसा है, समझे ना। गाड़ी जो दे रहे हैं उसकी सारी इस अंदाज से, तो उसकी यानी कि मालूम शुदा हो कि वो क्या है। और इसी तरह उसकी जो उजरत वाज़े हो कि उसकी उजरत कितनी है, चाहे चीज़ भी वाज़े हो जो चीज़ किराए पर दी जा रही है, और उजरत भी वाज़े हो कि कितनी है, पहले से तयशुदा हो। असल ये है कि पहले से तयशुदा हो। लेकिन बाद औक़ात और तयशुदा में भी कि क्या लाजमी इजाब कबूल करना है। आपसे कहूँ भी आप ये मकान मुझे किराए पर दो, आप कहें लाजमी ज़बान से बोल कर ठीक आपको किराए पर देता हूँ, तो लाजमी इजाब कबूल है। हमने जिक्र किया था कि बै के शुरूत में बाद उलमा ने इजाब कबूल रखी है, लेकिन हर चीज़ में नहीं होती। हाँ, बड़ी चीज़ों के अंदर इजाब कबूल उलमा ने रखी है, चाहे वो ज़बान से हो या तहरीर तौर पर। आजकल जिस तरह के एग्रीमेंट होते हैं तहरीर तौर पर लिख कर होता है, और बाद औक़ात बोल कर ज़बान से। हाँ, अगर कोई बड़ी चीज़ है, अहम चीज़ है, तो उसमें, और बाद चीज़ों के अंदर जिस तरह के ख़रीदो फ़रोख्त में हमने कहा कि आप जाते हैं सुपर मार्केट में, ट्राली भरते हैं सामान की और लाकर काउंटर पे वो सारा उसका हिसाब किताब दे देते हैं बगैर कोई एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाले, समझे ना। तो क्या है, जायज़ है ना? जायज़ है, जायज़ है। इसको कहते हैं बेअल मुआतात। बेअल मुआतात यानी लेने देने की बै। इसी तरह इजारा में भी है, इस तरह इजारा में भी है कि वो चीज़ें जो अमूमन लोगों के यहाँ यानी कि किराए पर दी जाती हैं, ली जाती हैं, यानी कि और उसमें ज़रूरी नहीं कि इजाब कबूल हो, उसमें एग्रीमेंट लिखे जाएँ बाकायदा तौर पर, और सिर्फ लेन देन से ही वो उसको इजारा समझा जाए तो वो इजारा में आ जाती है। इसमें यानी कि ज़रूरी नहीं कि आदमी ज़बान से बोल कर कोई उसको यानी बताया कि ये चीज़
मैं तुमसे ले रहा हूँ तुम, और वो कहे मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और उसकी मुद्दत, इजारा की मुद्दत जो है वो भी मालूम शुदा हो। अभी चाहे इंशाल्लाह चलाते हैं, तो अभी बस ख़त्म हो गया। तो इजारा की मुद्दत जो है वो भी मालूम शुदा हो कि कितनी मुद्दत के लिए दे रहे हैं। जिस तरह के साहिब मदियन जिनको शुआइब अलैहिस्सलाम का नाम दिया जाता है, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या तय किया, इन्नी उनके अहदम तैयातैन अला अन ताजुरनी बि समानी हज्जज फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक। तो यहाँ पर उन्होंने 8 साल का कहा और फरमाया कि 10 साल मुकम्मल करते हो तो ये 2 साल तुम्हारे अपनी तरफ से हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या फरमाया, हाँ फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाह। नहीं उसमें फ़इन अशरन फमिन इंदिक मा उरीदु अन अशुक्का अलैक सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। आगे क्या है, क़ाल ज़ालिका बैनी बैनक अय्यमल अजरैन क़दैत। अब यहाँ पर उलमा कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई मुद्दत की जो दोनों में से उसकी तहदीद नहीं की, ना 8 साल की ना 10 साल की, लेकिन उन्होंने इख्तियार दिया कि इसमें से जो भी मैं पूरी कर दूं मेरा हक है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या है, अगरचे उन्होंने एक मुअल्लक कर दिया कि मुझे हक है मैं 8 साल पूरे करूँ या 10 साल पूरे करूँ, तो इससे मालूम क्या हुआ, एक हुक्म मालूम हुआ। वो हुक्म ये मालूम हुआ कि अगर यानी कि जो काम करने वाला है, जिसको चीज़ दी जा रही है, वो उससे ये तय होता है ठीक है भाई मैं देखूंगा 1 साल रखता हूँ 2 साल रखता हूँ मकान को, समझे ना। तो उसको जिस तरह से उनका तय होता है उसके मुताबिक होगा। तो ये जो इजारा की शर्तें हैं। बारकाल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी हाँ, हाँ जी। देखिए इस तरह की चीज़ें जिस तरह हमने बताया कि अगर मामूली चीज़ें हैं, जिस तरह कि जूस पीना है, समझे ना, एक मामूली चीज़ है कि रियाल की 2 रियाल की चीज़ है, 2 रुपए की, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं और मामूल के मुताबिक है। फ़र्ज़ करो अगर उनके यहाँ कोई ये चीज़ें मामूल हैं, भाई आप ठीक है इस तरह की चीज़ आप अगर खा पी के लाते हैं और काउंटर पे जाकर उसकी पेमेंट कर देते हैं, हाँ जी, प्यास लग रही है तो सुपर मार्केट बहुत बड़ी है, फ़र्ज़ करो आपको घूमने के लिए टाइम लगता है, और उनके यहाँ मामूल है कि भाई आप यानी कि जो लेते हैं पी कर या खा कर उसकी पेमेंट कर दें, जाकर काउंटर में जाकर उसको दे दें, और उनके यहाँ वो चीज़ गलत नहीं तो जायज़ है, मुश्किल नहीं। बैल मुआतात के मानी लेन देन, यानी बगैर बातचीत के। हाँ जी, यानी बाज़ उलमा ने यहाँ पर शर्तें रखी हैं कि लाजमन बोल के बताओ भी ये करो वो करो, लेकिन आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, चलिए मैं चाय दे दें साथियों को, ले लें चाय साथी खाते हैं, बल्कि खुद उठ कर ले लें एक बार। ऐसी जगह पे हो सकता है ना जहाँ कीमतें ज्यादा लगा लेते हैं लोग, इसमें एक फिक्स प्राइस रखकर उन्हें जायज मुनाफा रखकर खाद कीमत लगाई होती है बड़ी मार्केटों में। हाँ जी, हाँ जी, जो छोटी दुकानें होती है वो तो अपने पास से ही रेट बताते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा बताते रहते हैं, जी जी, उनसे तो बात करते हैं। हाँ उनसे बात करने फिर जरूरत होती है, बिल्कुल। यानी आम तौर पर बड़ी सुपर मार्केट में फिक्स रेट में बल्कि ऊपर कीमत लिखी होती है, कीमत वहाँ पर जायज़ या जो भी कम ज़्यादा जो भी है वहाँ पर लिखी होती है। तो वहाँ पर लिखी होती कीमत, चीज़ के ऊपर हो या उसके आसपास उन्होंने लिखा होता है कि इसकी कितनी कीमत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही ना, यानी कि इसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखा जाएगा कि मामूल क्या है। अगर रजामंदी, इसलिए यानी कि बै के अंदर आपस की रजामंदी जो बुनियादी शर्त यह है, तो अगर वो इस चीज़ पर रजामंद है और उनके यहाँ कोई इस चीज़ में कोई यानी कि ममानत नहीं है तो कर सकते हैं।